بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم علماء کرام اور معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج آسٹریلیا میں سڈنی کی سب سے بڑی ٹرکش مسجد میں، جو ٹرکش مسلم کمیونٹی نے تعمیر کی، نہایت شاندار اور خوبصورت مسجد میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان اور فیجی، موسٹلی ان ممالک سے تعلق رکھنے والے حضرات سے، جن میں خواتین اور مرد شامل ہیں، ان سے آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں ملاقات بھی کر سکوں، خطاب کر سکوں۔ اس سے قبل جتنے پروگرام ہوئے وہ سارے دوسری کمیونٹیز کے لیے تھے، انگلش میں تھے اور ایک عربی میں تھا۔ آج پہلا پروگرام آپ کے لیے ہے جو اردو میں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ عظیم الشان اجتماع جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مجلس کو اپنی خاص رحمت اور لطف و کرم کے ساتھ مقبول اور مبارک کرے۔ آج کی گفتگو کا موضوع آپ جان چکے ہیں، وہ ہے قرآن اور مقام رسالت، یعنی قرآن مجید نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام اور عظمت کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دی۔ ایک بات جس کے لیے میں نے یہ آیہ کریمہ تلاوت کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ ہے آج کا موضوع۔ اس سے پہلے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ توحید اور رسالت کا تعلق کیا ہے۔ توحید اور رسالت کا تعلق بذات خود ایک بڑا جامع موضوع ہے، جس پر صرف اسی موضوع پر کہ توحید اور رسالت کا تعلق کیا ہے، شاید صرف اس موضوع پر میرے کم و بیش اور کچھ نہیں تو 500 مختلف خطابات ہوں گے، صرف اس نقطے پر، اور ممکن ہے اس سے بھی زائد ہوں، 1000 کے قریب ہوں، صرف اس ایک نقطے پر 1000 کے قریب خطابات ہوں گے۔ لیکن اس وقت میں صرف 2 مثالیں قرآن مجید سے دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ عقیدہ اسلام میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے اسلامی عقیدہ میں رسالت کی اہمیت کیا ہے، اور شان رسالت اور عظمت رسالت اور مقام رسالت، اس پر عقیدہ رکھنا اور اس سے آگاہ ہونا اور اس کی معرفت حاصل کرنا اسلام میں کتنا ضروری ہے، اور قرآن مجید نے اس پر اتنا زور کیوں دیا ہے، وہ جو آگے چل کے آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ۔ 2 مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات توحید اور رسالت کو سمجھنے کے لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس ہو گئی اور آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوا، جس کو بعثت کہتے ہیں، تو اس اوائل زمانے میں آپ نے، یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، حدیث صحیح ہے، آپ نے قریش کے سرداروں کو جمع کیا۔ قریش کے سردار جمع ہوئے، بڑے بڑے رؤساء مکہ جمع ہوئے، آپ کے اعزا اقارب جمع ہوئے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانذر عشیرتک الاقربین، اس حکم کی تعمیل میں کہ آپ کے جو اقربا ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، قریش کے بڑے بڑے رؤساء ہیں، ان ساروں کو دعوت پہنچائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر ان سے خطاب کیا۔ وہ خطاب بڑا مختصر اور بڑا جامع تھا، اور توحید اور رسالت کے تعلق پر انتہائی جامع خطاب تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب رؤساء قریش سے، قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے یہ بات کی، فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ آور ہو جائے گا، تو کیا تم میری یہ بات مان لو گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا۔ قریش کے تمام سرداروں نے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کی غالب اکثریت ابھی تک ایمان نہیں لائے تھی، تو وہ جو ایمان نہیں لائے تھے، کافر تھے، مشرک تھے، ان سب نے بھی بیک زبان جواب دیا کہ ہاں ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم میری بات کیوں مان لو گے؟ تم نے تو وہ لشکر نہیں دیکھا، میں نے تو ایک غیبی بات تمہیں کہہ دی کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے تم پر حملہ کر دے گا، اور تم نے وہ لشکر دیکھا نہیں، تو بن دیکھے میری بات کیوں مان لو گے؟ اس پر قریش کے سرداروں نے ایک جواب دیا۔ انہوں نے کہا اس لیے مان لیں گے کہ 40 برس آپ کے ہمارے اندر گزرے ہیں، ولادت بھی ہمارے اندر ہوئی، ہمارے سامنے آپ کا بچپن بھی یہاں گزرا، لڑکپن بھی یہاں گزرا، آپ کی جوانی اور شباب کا دور بھی ہم نے دیکھا، اور 40 برس کی عمر مبارک آج کے دن تک ہم نے آپ کی زندگی کے شب و روز دیکھے ہیں، خلوت و جلوت دیکھی ہے، لمحہ لمحہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کے سفر و حضر سب کچھ۔ ہم نے پوری زندگی میں آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ کی زبان سے کبھی غلط بات صادر نہیں ہوئی، ایک بات بھی جو غلط ہو آپ نے نہیں کہی۔ ہم نے آپ کو 40 برس میں صادق اور امین پایا، سچا پایا ہے۔ اب ہمارا اس بات پر چونکہ عقیدہ ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ غلط بات نہیں کرتے، سو آپ کی سچائی کو ماننے کی وجہ سے جو خبر آپ دیں گے کہ لشکر آ رہا ہے پیچھے سے، ہم اس خبر کو سچا مان لیں گے۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ اب قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے، جس پر یعنی یہ دلیل، اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہوں نے دلیل مانگی کفاروں میں، یہ دوسری بات اس کے ساتھ ملا رہا ہوں، جب انہوں نے دلیل مانگی آقا علیہ السلام کی رسالت کی، اس کو آگے چل کے بتاتا ہوں، تو اس پر حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر تم مجھے سچا مانتے ہو اور تمہارا یقین ہے میری سچائی پر، صداقت پر، اور میرے قول پر تمہارا اعتماد ہے، تو میں تمہیں یہ خبر دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ تم جو 360 بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ایک ہے، ایک رب کو مان لو اور میں اس کا سچا رسول ہوں۔ جن کے نصیب میں ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے، اور جن کے نصیب میں نہیں تھا وہ پلٹ گئے۔ ابو لہب نے کچھ اور کلمات کہے، پھر اس کے رد میں اللہ رب العزت نے سورۃ اللہب کی شکل میں جواب دیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ اس پر ابو لہب نے حضور، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، حضور علیہ السلام کی طرف ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا کہ اے محمد، تم نے ہم سب کو اس بات کے لیے یہاں جمع کیا تھا
اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا یہ بات کہنے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، یعنی ہمارے مذہب کی نفی کرنے، ہمارے معبودوں کو جھٹلانے کے لیے جمع کیا تھا؟ اور معاذ اللہ اس نے کہا کہ آپ تباہ ہو جائیں۔ ابو لہب نے کہا۔ آقا علیہ السلام نے عمر پر کبھی بد دعا نہیں دی، کسی دشمن کو بھی نہیں دی۔ یہ بات ابو لہب نے کہی۔ رب ذوالجلال نے ابو لہب کے اس جملے کے رد میں پوری سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب ہاتھ اٹھا کر میرے محبوب پر طعنہ زنی کرنے والے، تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو برباد ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو برباد ہو جائے۔ اس واقعے کے کئی جز ہیں، تفصیلات ہیں۔ اب جو بات میں اس وقت سمجھانا چاہتا ہوں توحید و رسالت کے تعلق میں، تو جنہوں نے ایمان لانا تھا، آقا علیہ السلام نے جب خبر دی کہ اللہ ایک ہے، وہ ایمان لے آئے۔ پوچھا گیا اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت بتا رہا ہوں۔ اللہ کے ایک ہونے کی، ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، نہ اللہ کو سنا ہے، نہ اپنے ادراک سے، علم سے اللہ کو معلوم کر سکتے ہیں۔ تو دلیل کیا ہے کہ اللہ ہے اور ایک ہے؟ کیسے مانیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر، اللہ کے ہونے پر اپنے ہونے کو دلیل پیش کر دی۔ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ تم اللہ کے ایک ہونے پر دلیل مانگتے ہو، وہ دلیل میں تمہارے سامنے ہوں۔ میری زندگی کے 40 برس تمہارے سامنے ہیں، میری جلوتیں خلوتیں تمہارے سامنے ہیں، سفر و حضر تمہارے سامنے ہیں، رات اور دن کا لمحہ لمحہ تمہارے سامنے ہے۔ میری پوری زندگی کا لمحہ لمحہ دیکھو، اگر اس میں کوئی نقص نظر آئے تو اللہ کی توحید کے دعوے کو رد کر دینا، اس کے ہونے کو رد کر دینا۔ اور اگر میں دلیل ہوں، اگر مجھ میں نقص نظر نہ آئے، عیب نظر نہ آئے، تو اللہ کے ہونے اور پھر اس کے ایک ہونے کو قبول کر لینا۔ اب جو بات سمجھنے والی وہ یہ کہ جنہوں نے ایمان، پہلی مثال دی جب کفار و مشرکین نے کہا کہ ہم مان لیں گے کہ ہاں پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، تو یہ بتائیے کہ انہوں نے پہلے لشکر آنا، کہ لشکر موجود ہے، یہ ایک خبر ہے۔ اب بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں، علمی بات ہے مگر بالکل پانی کی طرح آپ کو آسان ہو جائے گی، جیسے آدمی ٹھنڈا پانی پی لیتا ہے، مشکل نہیں لگے گی۔ یہ آپ کا ارشاد کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ اور اس خبر کا مخبر کون ہے؟ خبر دینے والا کون ہے؟ بولیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مخبر ہیں۔ مخبر کہتے ہیں خبر دینے والا، تو مخبر حضور علیہ السلام ہے۔ اور خبر کیا ہے؟ کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے۔ جب کفار و مشرکین تک سب نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ آ رہا ہے، چونکہ آپ سچے ہیں، تو میرا ایک سوال ہے، بہت لطیف نکتہ ہے، مولانا کام آئے گا عمر بھر۔ وہ یہ کہ انہوں نے پہلے خبر کو مانا یا پہلے مخبر کو مانا؟ سبحان اللہ، یہ بات ہے۔ پہلے کس کو مانا؟ ان کے سامنے مخبر کھڑا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سامنے کھڑے ہیں اور خبر دے رہے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، اور وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم بن دیکھے مانتے ہیں، مان لیا۔ یہ جو خبر کو مانا، تو سوال یہ ہے سوچنے کی بات کہ پہلے انہوں نے خبر کو مانا یا مخبر کو مانا؟ اگر مخبر کو پہلے سچا نہ مانا ہوتا تو خبر پر یقین آتا؟ خبر کو مانتے؟ وہ خبر کو ماننے کے قابل تب ہوئے کہ پہلے ان کا یقین مخبر کی صداقت پر تھا، مخبر کے سچے ہونے پر تھا، تو مخبر کو مانا، تو مخبر کے ماننے نے انہیں خبر کے ماننے تک پہنچا دیا۔ مخبر کے ماننے نے انہیں
خبر کے ماننے تک پہنچا دیا۔ اب آقا علیہ السلام نے توحید کے دعوے کے لیے یہ مثال دی تھی، جب ان سے کہلوا لیا کہ ہم مانتے ہیں تو فرمایا کہ اب اسی طرح مانو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کو ایک ماننا توحید ہے۔ جب یہ فرمایا کہ اللہ ایک ہے تو بولیے یہ کیا ہوئی؟ یہ خبر ہوئی یا مخبر ہوا؟ جب فرمایا اللہ ایک ہے تو یہ کیا ہوئی؟ یہ خبر ہوئی۔ اللہ ایک ہے، یہ کیا ہوئی؟ خبر۔ اس خبر کا مخبر کون ہوا؟ قرآن سورہ بقرہ میں کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے مان لیتے ہیں، اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، آخرت کو بن دیکھے مانتے ہیں، ملائکہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، بعث بعد الموت کو بن دیکھے مانتے ہیں، قبر میں حساب و کتاب ہوگا بن دیکھے مانتے ہیں، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے سب کچھ بولیے بن دیکھے مانتے ہیں، نامہ اعمال کھلیں گے سب کچھ بن دیکھے مانتے ہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن نے بتا دیا۔ تو قرآن کو کیسے مانتے ہیں؟ حضور نے بتایا یہ قرآن ہے، یہ مجھ پہ نازل ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب فرمایا اللہ ایک ہے تو یہ تو ہوئی خبر، تو جو اس خبر پر ایمان لائے انہوں نے پہلے مخبر کو مانا یا خبر کو مانا؟ بولیے مخبر کو مانا۔ اگر مخبر کی سچائی پر، مخبر کی صداقت پر، مخبر کے حق ہونے پر یقین اور ایمان نہ ہو تو جو خبر وہ دے رہا ہے اس خبر کو مانا نہیں جا سکتا۔ تو توحید، اللہ کی وحدانیت، اس کا ایک ہونا، اس کو ماننا یہ خبر تھی، اور اس کی خبر دینا یہ رسالت ہے۔ اللہ کا ایک ہونا، ایک ہونے کو ماننا یہ توحید ہے، اور اللہ کے ایک ہونے کی خبر دینا یہ رسالت ہے، اور وہ خبر دینے والا مخبر ہے، اس مخبر کا نام رسول ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا محبوب انہوں نے مجھے تو دیکھا نہیں، میں نہ ان کے حواس میں آ سکتا ہوں، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ کانوں سے سن سکتے ہیں، نہ مجھے ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، نہ ناک سے سونگھ سکتے ہیں، نہ زبان سے چکھ سکتے ہیں، میں تو ان کے حواس سے ماورا ہوں، میں تو ان کی عقل میں بھی نہیں آ سکتا، میں تو ان کے حواس سے خمسہ میں نہیں آ سکتا، ان کی عقل میں نہیں آ سکتا، ان کے وجدان میں نہیں آ سکتا، ان کا ذوق، ان کا وجدان، ان کی فراست، ان کی بصیرت، ان کے حواس، ان کی عقل و خرد، کوئی ذریعہ مجھے جان نہیں سکتا۔ کہ جنہوں نے مجھے عقل سے جاننے کی کوشش کی وہ گمراہ ہو گئے۔ بھئی ارسطو نے بھی کوشش کی، افلاطون نے بھی کوشش کی، یعنی یونان کے زمانے سے اور اس سے بھی پہلے زمانوں میں لوگ اپنی عقل سے ٹٹولتے رہے کون ہے خالق، تو جو عقل سے جاننے کی کوشش کرتے رہے وہ گمراہ ہو گئے، جو اپنے تئیں جاننے کی کوشش کرتے رہے وہ گمراہ ہو گئے۔ رب کائنات نے اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ از خود جاننے کی کوشش کرنے والوں تم مجھے جان نہیں سکتے۔ جاننے کا ایک طریقہ ہے، میں نے ایک مخبر بھیجا ہے جو میری خبر دیتا ہے، بس اس کو جان لو، پہچان لو اور سچا مان لو۔ جب اسے سچا مان لو گے تو جب وہ میری خبر دے گا تو میری خبر پر ایمان لے آنا، یہ توحید ہو جائے گی۔ پہلے 40 سال تک کسی کو پیدا کر کے ان کے اندر رکھ کر اس کو ایسا اجلا، ستھرا، پیارا، نورانی اور عظیم بناتا ہے تاکہ اپنا پرایا سب کچھ اسے سچا مانے، صادق مانے، امین مانے، اور 40 سال ان کا یقین اس پہ دلواتا ہے، اس پر اس کا یقین کرواتا ہے، اس کی صداقت پر، امانت پر، سچائی پر، طہارت پر، معصومیت پر۔ جب 40 سال تک ان کا یقین جم جائے اس پر، پھر حکم ہوتا ہے کہ اے محبوب اب دعوت توحید دے، اب انہیں میری خبر دے، اب انہیں اپنی خبر دلوانے سے پہلے اس مخبر کو تیار کرتا ہے اور لوگوں کے دل و دماغ میں اس کی صداقت کا یقین بیٹھاتا ہے تاکہ کوئی اس کو معاذ اللہ غلط بیانی کرنے والا نہ کہے۔
اور جب وہ اس کی سیرت پر، کردار پر، اس کی ذات پر لوگوں کا اعتماد جم جاتا ہے تو پھر وہ خبر دیتا ہے توحید کی، اور یہ خبر دینا، یہ عمل رسالت بن جاتا ہے۔ اب دوسری مثال بڑی آسان، اس سے بھی زیادہ جو ہمیشہ یاد رہے، سورہ اخلاص۔ کیا؟ اس میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد۔ کیا؟ قل هو اللہ احد۔ اتنی بات، پوری سورت اس کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں اور سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سورہ اخلاص بھی، اور یہ پوری سورت توحید کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا اس کی بگننگ ہوتی ہے قل هو اللہ احد۔ اب بڑی توجہ سے یہ نقطہ سمجھیے، دوسری مثال دے رہا سمجھانے کے لیے کہ رسالت کی اہمیت کیا ہے اور توحید و رسالت کا تعلق کیا ہے۔ قل هو اللہ احد کا معنی کیجئے، اس کا ترجمہ ہے، قل کا معنی ہے کہہ دیجئے۔ کیا؟ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، قل کہہ دیجئے۔ باری تعالیٰ کیا کہوں؟ کیا کہوں؟ یہ کہہ دے میرے محبوب هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ توحید ہے۔ اس سورت کا پہلا لفظ کیا ہے؟ سب سے پہلا کہیے قل۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ قل، اور قل کا معنی ہے کہہ دیجئے، یعنی ان کو بتا دیجئے، ان سے فرما دیجئے، انہیں خبر دے دیجئے، ارشاد فرمائیے، یہ ہے قل کا معنی۔ اب بولیے اس لفظ میں توحید کا مضمون ہے؟ اس لفظ میں بولیے ہے توحید کا مضمون؟ توحید ہے بھی اللہ کے ایک ہونے کی خبر، اللہ اس کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا۔ قل میں پہلے لفظ میں توحید کی خبر ہے، مضمون ہے توحید کا۔ توحید کا مضمون کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہوا سے۔ ہوا کا معنی وہ، پھر اللہ اس کا اسم ذات، پھر احد وہ ایک ہے، وہ اللہ احد۔ یہ جو لفظ ہیں تین اور آگے تک پھر صفات ہیں باری تعالیٰ کی، یہاں سے توحید کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ تو قل کیا ہوا کہ ان کو فرما دیجئے، یہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو نکتہ بتاتا ہوں۔ جب تعریف کریں آپ، عقائد کی تمام کتابیں اٹھا لیں، عقائد کی، علم الکلام کی، اصول کے، اصول دین کی، لغت کی، جس میں وحی کا معنی، نبوت کا معنی آتا ہے، رسالت کا معنی آتا ہے، اور علم العقائد، علم الکلام میں یہ بات طے شدہ، اس پر کوئی دوسری بات، دوسری رائے نہیں۔ وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی ایک ہستی کو منتخب فرماتا ہے، منتخب فرما کر اس سے کلام کرتا ہے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب، اللہ اس سے، تو جب اللہ بندے سے کلام کرتا ہے تو اس کے کلام کرنے کو اس سے نبوت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ بندے سے کلام کرتا ہے تو یہ کیا کرنا، اللہ کا بندے سے کلام کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ نبوت۔ یہ نبوت کہنا، یہ وحی ہو جاتی ہے، اللہ کی وحی۔ خواہ وہ براہ راست کلام کرے، خواہ پردے کے پیچھے سے کلام کرے، خواہ وہ اپنا نمائندہ جبرائیل امین بھیج کر کلام کرے۔ اللہ جب اپنے بندے سے کلام کرتا ہے مبعوث کرنے کے لیے تو یہ نبوت ہے شرعاً۔ رسالت کب بنتی ہے؟ پھر اس کو حکم دیتا ہے کہ جو بات میرے محبوب میں نے آپ کو بتائی، جن لوگوں کی طرف اسے مبعوث کرتا ہے، اب ان سے فرماتا ہے کہ میں ان بندوں سے کلام نہیں کرتا۔ آپ مثال کے طور پہ 1000 آدمی بیٹھے ہیں، 10,000 ہیں، امت 1 ارب افراد کی ہے، 1.25 ارب 1.5 ارب افراد کی امت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان میں سے ہر ایک بندے سے کلام نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ میں جس سے کلام کروں گا وہ تو نبی ہو جائے گا۔ اب بات کو سمجھے؟
اللہ فرماتا ہے میں ان سے کلام نہیں کرتا، کیوں کہ اگر ان سے میں کلام کروں تو میرے کلام کرنے سے یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ نبی ہو جائے گا، یہ تو نبوت ثابت ہو جائے گی۔ تو میں ان سے کلام نہیں کرتا، میں صرف اپنے نبی سے کلام کرتا ہوں، میں صرف اپنے نبی سے کلام کرتا ہوں۔ تو اب باری تعالیٰ پھر میں کیا کروں؟ یہ قل کی تفسیر کر رہا ہوں۔ تو محبوب بات یہ ہے، میں نے آپ کو خبر دے دی کہ میں ایک ہوں، آپ سے کلام کر لیا۔ قرآن مجید میں تینوں طریقے آئے ہیں، بلا حجاب کلام کرنا بھی ہے، پردے کے پیچھے کلام کرنا بھی ہے، فرشتے کے ذریعے کلام کرنا بھی ہے، اور جس کو وحی فرمایا تیسرا پھر بلا حجاب کلام بھی ہے۔ تو میں کلام کروں گا تو جس سے کروں گا وہ نبی ہو جائے گا۔ سو میں نے آپ کو کہہ دیا، یہ میرا کہنا نبوت ہو گئی، آپ سے کلام کر لیا۔ اب میرے محبوب تو ان سے آگے تو کہہ دے، قل تو کہہ دے، اور جب تو کہہ دے گا ان سے کہ میں ایک ہوں تو تیرا کہنا یہ رسالت ہوگی، تیرا کہنا یہ رسالت ہوگی۔ جن کو کہے گا، جس قوم کو مبعوث ہو کر ان کو جب کہے گا کہ اللہ ایک ہے، میری بات سنو، یہ کیا ہوگی؟ یہ رسالت ہوگی۔ تو قل کا معنی ہے محبوب ان سے کہہ دے، یہ ان سے کہہ دے کا جو حکم ہے یہ قل، اس میں رسالت ہے۔ فرما دیجئے یہ جو قل کا امر ہے اور حضور کے لبوں کا کھلنا اور اللہ نے جو خبر عطا کی اس کا اپنے مخلوق، اللہ کی مخلوق اور اپنی امت تک پہنچانا، قل یہ عنوان رسالت ہے، یہ توحید کا عنوان نہیں۔ اور جب رسالت کی زبان کھلتی ہے تو جو بات رسالت بتاتی ہے وہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو توحید شروع ہو رہی ہے، مضمون توحید هو اللہ احد سے، اور توحید کے مضمون کے شروع ہونے سے پہلے اس کا امر کہ کل آپ انہیں کہہ دیں، یہ کہہ دیں، یہ حکم دینا یہ رسالت ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ توحید کی ابتدا رسالت سے کی، اور رسالت سے ابتدا کر کے مضمون اسلام کی ابتدا توحید سے کی۔ تو سورہ توحید میں، سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت نے بصورت قل رسالت کو پہلے رکھا تاکہ بندے پہلے رسالت سے منسلک ہوں، رسول کے دامن سے منسلک ہوں، رسول کی بات کو سنیں اور مانیں۔ یہ رشتہ جب قائم ہو جائے تو پھر رسول جب بتائے کہ خدا ایک ہے تو رسول کے بتانے سے اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید ہوتی ہے۔ آپ سمجھ گئے بات؟ ایک شخص مثلا نیوٹن ہے، آئنسٹائن ہو گیا، بہت بڑا میتھمیٹیشین ہو گیا، فزیشین ہو گیا، کیمسٹ ہو گیا، سائنٹسٹ ہو گیا، فلاسفر ہو گیا۔ وہ اپنی کوشش سے وہ رسول کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، اپنی کوشش سے، تحقیق سے، ریسرچ کرتا 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 اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس کائنات کا خالق و مالک ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس نے کہا آپ سے کہ میں رسول کو نہیں مانتا، لیکن میں اپنی سائنٹیفک ریسرچ کے نتیجے میں اس بات پر پہنچ گیا ہوں کہ اللہ، اور اللہ کو ایک مانتا ہوں، وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اس میں نہ ذات میں کسی کو شریک مانتا ہے، نہ صفات میں شریک مانتا ہے، اس کو خالق بھی مان گیا، مالک بھی مان گیا، اس کے سامنے جواب دہ بھی ہے، وہ زندہ بھی دوبارہ کرے گا، پہ ساری بات کہتا ہے میں تحقیق سے مان گیا اور میں رسول کو نہیں مانتا، رسول سے سن کر نہیں مانتا، یہ میری تحقیق نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ تو بتمام و کمال اللہ کو ایک مان کر بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ مومن ہوگا؟ بولیے۔ اس نے تو اللہ کو ایک مان لیا اور تمام صفات کے ساتھ مان لیا، پھر بھی وہ مومن نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے ایک شرط عائد کر رکھی ہے، ایک شرط عائد کر رکھی، فرمایا اس کا مجھے ایک ماننا یہ عقیدہ توحید نہیں ہے، یہ عقیدہ توحید نہیں ہے، اور نہ وہ مومن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ایک شرط ہے، صرف اسی کا مجھے ایک ماننا، اسی شخص کا قبول کروں گا جو تجھ سے سن کر مجھے مانے، جو تجھ سے سنے
اور تجھ سے سن کر تیرا کہا مانے اور تیرا کہا مان کر مجھے ایک مانے، فقط وہی مومن ہے۔ اور جو تیرا کہا نہ مانے اور مجھے مانے وہ مومن نہیں، وہ اسی طرح کافر و مشرک ہے۔ اے رسول، جو تیرا کہا نہ مانے پر مجھے ایک مانے وہ اسی طرح کافر کا کافر ہے۔ تو دوستو، بندہ کفر سے نکل کر ایمان کی حالت میں بھی نہیں آ سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا اللہ کو ایک ماننا رسول سے سن کر رسول کے ذریعے ماننا ہو تو توحید بنتی ہے، اور بغیر واسطہ رسول کے اللہ کو ایک مانا جائے تو اس کا عقیدہ توحید نہیں ہے اور نہ وہ مومن ہے۔ یہ بات سمجھ گئے نا؟ اب یہ دونوں مثالیں سمجھ کر آپ کو سورہ بقرہ کی اس آیت کی سمجھ آ جائے گی جس میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لاتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر تھے، مشرک تھے، ان کے پاس کوئی سورس نہیں تھا، کوئی میٹا فزیکل نالج نہیں تھا، اللہ کو جاننے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، تو حکم فرمایا یؤمنون بالغیب۔ ایمان کی شرط یہ لگائی ہے بات کو سمجھنے، بن دیکھے ماننا، یعنی اپنے سورس سے نہ ماننا، اپنے سورس آف نالج سے، اپنی عقل اور اپنی سائنٹیفک ریسرچ سے نہیں، بن دیکھے ماننا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دیکھا نہیں تو مانے کیسے؟ اور یہ جو لفظ ہے نا بن دیکھے، اس میں بن سمجھے بھی شامل ہے، بن دیکھے اور بن، جب دیکھا ہی نہیں ہے، اور دیکھنا ایک محیط لفظ ہے، دیکھنے میں دیکھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، سونگنا، چھونا، سارے ذرائع جہاں سے انسان کا علم ڈیولپ ہوتا ہے، ساروں کی نفی ہے جو بن دیکھے مانتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ جب دیکھا ہی نہیں تو مانے کیسے؟ کیونکہ انسان دیکھتا ہے تو جانتا ہے۔ بولیے، دیکھتا ہے یعنی دیکھتا، سنتا، سمجھتا ہے تو تبھی جانتا ہے نا۔ تو جب قید لگا دی یؤمنون بالغیب کہ اس نے دیکھا سمجھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، دیکھے بغیر مانے، تو جب دیکھا نہیں تو جان کیسے سکتا ہے؟ دیکھے گا تو جانے گا، اور جانے گا تو مانے گا، تو اس کا ماننا منحصر ہے جاننے پر، اور جاننا منحصر ہے دیکھنے پر۔ تو جو سورس تھا جاننے کا، دیکھنے کا، وہ تو اللہ پاک نے کاٹ دیا، الذین یؤمنون بالغیب، اور اس لیے بھی کاٹا کہ اللہ کی ذات تو دیکھے جانے میں آنے والی نہیں ہے، انسان کے ذرائع سے ماوراء ہے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ جب بندہ دیکھے بغیر اس پر ایمان لائے تو کس کے کہے پر ایمان لائے گا؟ یہ بات بڑی اہم ہے۔ جب بن دیکھے مانے گا اللہ کو تو کس کے کہے پر مانے گا؟ کسی کے کہے پر ہی مانے گا نا، بن دیکھے۔ اب یہاں ایک جواب اور ہو سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کے کہے پر مان لے، یہ ایک جواب پاسبل بن سکتا ہے مگر غلط ہے۔ میں اس کو بھی انٹرٹین کرتا ہوں۔ کوئی کہہ دے کہ بن دیکھے ماننے کا مطلب ہے کہ قرآن سنا اور قرآن کو سن کر مان لیا، یہ درست نہیں ہے جواب، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں ہیں، اور غار حرا کی خلوت میں کوئی شخص گواہ ساتھ نہیں، تنہا ہے۔ وہاں آیتیں اترتی ہیں، پہلی بار جبرائیل امین آتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اکٹھی آیتیں اترتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ وحی لے کر وادی مکہ میں آ جاتے ہیں، آپ نے آ کر سنایا، یہ آیتیں پڑھی۔ اب بات بڑی توجہ طلب ہے، یہ آیتیں پڑھی، لا محالہ پوچھنے والوں نے پوچھا ہو
کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کوئی نئے جملے ہیں، یہ کبھی آج تک پہلے آپ سے نہیں سنے، یہ کیا ہے؟ بالکل ایک نیا کلام ہے، یہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب آقا علیہ السلام نے کیا دیا؟ یہ پانچوں جب جملے سن لیے تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ بولیے بھی آسان جواب ہے، یہ قرآن ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ قرآن ہے جو مجھ پہ نازل ہوا۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ میں اس کو دہرا رہا ہوں تاکہ اس میں بہت ایک نکتہ ہے آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ غار حرا سے جو اترے اچانک اور 5 جملے سنائے، پہلی وحی جو اتری غار حرا میں، تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ سارے نیا کلام ہے، نئے جملے ہیں، نئے لفظ ہیں، نئے آئیڈیاز ہیں، یہ سارا کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یہ قرآن ہے۔ سمجھ گئے بات؟ اب اس پر ایک سوال ہے۔ یہ جملہ پوچھنے والوں کے جواب میں کہ یہ قرآن ہے، یہ جو جملہ تھا، یہ جملہ اٹ سیلف قرآن کا جملہ ہے یا حدیث رسول؟ مولانا آقا علیہ قرآن تو وہ تھا جو آپ نے پڑھ کے سنا دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم 5 آیتیں پڑھ کے سنا دی، یہ قرآن تھا۔ بھائی جب قرآن پہلی بار پڑھا اسی پر تو سوال ہوا کہ یہ کیا ہے؟ آپ پہلی بار پڑھ رہے ہیں، نیا کلام سنا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے جو مجھ پہ نازل ہوا، اللہ نے میرے پر وحی فرمائی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اترا ہے۔ یہ جو جملہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوگا کہ یہ قرآن ہے جو میں نے پڑھا، یہ جملہ خود قرآن ہے یا حدیث ہے؟ یہ کلام الہی ہے یا کلام رسول ہے؟ یہ جملہ یہ قرآن ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب اس کو قرآن مانا تو کس طرح مانا؟ پہلے اس حدیث پر ایمان لائے یا ڈائریکٹلی قرآن پر ایمان لائے؟ آپ کو سمجھ آئی؟ تو یہ جملہ، اس جملے پر ایمان لائے جو آقا نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، اس جملے کو مانا۔ جب اس کو مانا تو حدیث رسول پر ایمان ہو گیا، کلام رسول کو مانا، یہ رسالت تھی، اس رسالت اور کلام رسول پر ایمان لے آئے، اور جب اس کو مان لیا کہ سچ فرما رہے ہیں یہ قرآن ہے، تو تب اگلا قدم چلے کہ ہاں یہ قرآن ہے۔ ارے جب تک کلام رسول پر عقیدہ اعتماد نہ ہو، زبان رسالت پر اعتماد نہ ہو، نسبت رسالت پر پختگی نہ ہو، اور یہ تعلق جب تک قائم نہ ہو ان کی صداقت کے ساتھ، اور جب تک اسے پہلے نہ مانا جائے، بندہ قرآن کو نہیں مان سکتا۔ کسی کو کیا خبر کہ یہ قرآن ہے یا نہیں؟ جبرائیل کون ہے؟ کون لایا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ کسی نے بھیجا بھی ہے یا نہیں؟ کسی نے خدا کو دیکھا؟ آج تک 15 صدیاں گزر گئیں، آپ میں سے کسی نے خدا کو دیکھا؟ بولیے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین 1,24,000 صحابہ نے ان آنکھوں سے خدا کو دیکھا، اور آج تک کسی نے دیکھا؟ ارے 1500 سال سے 1.25 ارب ابھی مسلمان ہیں، یہ موجودہ 1.25 ارب، اور کتنے کھربوں مسلمان ہو چکے 15 صدیوں میں۔ ارے 1500 سال سے کسی کو رب مانتے چلے آ رہے ہیں، نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ 1500 سال سے کسی کو رب مانتے چلے آ رہے ہیں، خالق و مالک مانتے چلے آ رہے ہیں بغیر دیکھے۔ ارے کس کے کہے پر مانتے چلے آ رہے ہیں؟ زبان مصطفیٰ پر اعتماد کر کے مانتے چلے آ رہے ہیں، زبان رسالت پر اعتماد سے مانتے چلے آ رہے ہیں۔ تو قرآن کو قرآن مانا تو تب بھی زبان رسالت پر اعتماد کے ساتھ۔ اور یہ کعبہ ہے، اس کو کعبہ مانا کس کے ساتھ؟ حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس۔ میں آپ کو رسالت کی اہمیت توحید میں بتا رہا ہوں، عقیدہ توحید میں۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ اقدس بیت المقدس کی طرف تھا، امر الہی سے، تو وہی کعبہ تھا۔ کیا تھا؟ وہی کعبہ تھا۔ کوئی آیت نہیں اتری تھی قرآن مجید میں کہ بیت المقدس کو قبلہ بنا لو۔
یہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ایک خفیہ کمیونیکیشن تھی، ایک خفیہ کمیونیکیشن تھی، آیت نہیں آئی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کے ہجرت کے بعد 18 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وہ قبلہ بن گیا، کعبہ بن گیا۔ بعض اسباب کی وجہ سے آپ کا ارادہ بدل گیا، خواہش بدل گئی، اور حالت نماز میں کھڑے ہیں اور کعبہ بدلنا چاہتے ہیں، اسباب اور ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، تو بدلنا چاہتے ہیں کعبہ، اور اللہ کے امر کا انتظار ہے، اور اس انتظار میں اور اس شدت آرزو میں چہرہ بار بار پلٹ کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اوپر سے آواز آ رہی ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء، محبوب آپ کا چہرہ انور، رخ انور بار بار پلٹنا ہم دیکھ رہے ہیں، فلا نولینک قبلۃ ترضاها، ہم اسی کو کعبہ بنا دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا ہمارا پہلے نعرہ توحید، نعرہ تکبیر، پہلے رب کائنات نے گویا یہ فرمایا، رب کائنات ہے میرے محبوب، بلا کوئی منہ ادھر کو کر لے یا ادھر کو کر لے، میری الوہیت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی مشرق کی طرف منہ کرے یا مغرب کی طرف، میری ربوبیت اور الوہیت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لوگ مشرق کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو دھیان تو میری طرف ہی کرتے ہیں نا، مغرب کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھیں تو دھیان تو میں تو محتاج نہیں ہوں نہ قبلوں کا، نہ کعبوں کا، نہ جہتوں کا، نہ سمتوں کا، نہ مشرق کا، نہ مغرب کا، میں تو کسی سمت کا محتاج نہیں ہوں محبوب، میں نے تو کعبے بنائے تیری رضا کے لیے، تیرا رخ ادھر تھا تو ادھر راضی تھا، اس میں حکمت تھی کہ دل جوئی ہو جائے یہاں کے لوگوں کی، تو ہم نے بیت المقدس کو کعبہ بنا دیا، اب تیرا دل وہاں سے ہٹ گیا، تو نے چاہا کہ مکہ کے کعبے کو قبلہ کو بنا لیا جائے، محبوب اگر تو اس پر راضی ہے اسی کو کعبہ بنا لیتے، حکم آ گیا فول وجہ کا، یہ لکھا ہے فول وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ اب نقطہ جو میں آگے سمجھانے والا ہوں وہ یہ، اب یہ ساری کمیونیکیشن وحی کی شکل میں ہو رہی ہے، اور حالت نماز میں کھڑے ہیں، مسجد قبلتین کو تو سنا ہے نا آپ نے، میں جو آیت پڑھی تھی ادھر نہیں آیا ابھی، یعنی موضوع کی طرف نہیں آیا، وہ جو ابتدائی نقطہ بتایا کہ توحید اور رسالت کا تعلق کیا ہے، اب ہم اسی گلی میں پھنس گئے اسی گلی کے چکروں میں پھنس گئے جا کر ہیں۔ تو یہ کمیونیکیشن تھی، یہ خفیہ حالت نماز ہے، 2 رکعتیں ہو چکی، عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 باقی ہیں مسجد قبلتین میں، صحابہ کرام کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں مالک اور محبوب کی، کیا راز و نیاز چل رہے ہیں، صحابہ کرام کسی کو کچھ خبر نہیں، وہ تو پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر مرد نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ، ادھر عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، درمیان میں حالت نماز میں امر آ گیا، اب نماز سے سنیے فارغ ہوتے تو تب بتانا تھا نا صحابہ کرام کو، حضرت یہ اگلا نقطہ ہے، نماز سے فارغ ہوتے ختم کر کے تو تب بتانا تھا نا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ آج سے قبلہ بدل گیا، فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو ابھی تو نماز سے فارغ نہیں ہوئے، یہ تو سارا قصہ نماز کے اندر کا ہے، نماز کے اندر کا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا کیا، حالت نماز میں جب امر آ گیا تو آپ نے چہرہ بدل لیا، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، مثلا اس طرف تھا بیت المقدس، بالکل 180 ڈگری ڈیفرنس تھا، مشرق و مغرب، ادھر نماز شروع کی تھی، 2 رکعتیں پڑھی تھی، منہ ادھر تھا، آگے صحابہ کھڑے تھے، پچھلی صفوں پر ادھر عورتیں کھڑی تھی، اس پورے نقشے کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو رسالت کا عقیدہ سمجھ میں آ جائے گا کہ رسالت کیا ہے۔ ادھر منہ تھا، پھر پچھلی صفوں پر صحابہ کرام کھڑے ہیں مرد، اور ان سے پیچھے خواتین کھڑی ہیں، اندر ہی اندر باتیں ہو گئیں، راز و نیاز ہو گئے، امر آ گیا کہ بدل لے محبوب، جس پر آپ راضی ہیں اسی کو قبلہ بنا دیتے۔ تو آقا علیہ السلام نے امر الہی پا کر چہرہ انور بدل لیا،
اب میں آپ کو پورا پروسیس سمجھاتا ہوں. اب دیکھ لینا مثلا ادھر امام کھڑا ہے منہ کر کے اور صحابہ کرام کھڑے ہیں ان کا منہ بھی ادھر ہے, پیچھے عورتیں کھڑی ہیں ان کا منہ بھی ادھر ہے. اب وہاں سے چہرہ بدل لیا اور کعبۃ اللہ ادھر تھا مکہ کا اس طرف. تو جب چہرہ بدلا تو تھوڑا سچویشن پہ غور کرے. یہ باتیں مفسرین نہیں لکھتے, یہ تفسیروں میں اس ڈیٹیل کو, یہ تو بڑی کامن سینس کی بات ہے, سمجھ آنے والی ہے. جب چہرہ بدلا چہرہ انور, تو پہلی سچویشن کیا ہوئی, امام کا چہرہ ادھر اور مقتدیوں کا چہرہ ادھر آمنے سامنے ہو گئے. اب اس طرح تو نماز نہیں ہو سکتی. تو آقا علیہ السلام نے کیا کیا کہ صفیں چیرتے ہوئے ادھر آ گئے, چیرتے ہوئے ادھر آ گئے. اور جب ادھر آئے تو جب اس طرف آ کے منہ کیا تو ادھر عورتیں تھیں اینڈ پر. سارے صحابہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, انتظار نہیں کیا کہ یہ ماجرا کیا ہوا ہے, کیونکہ ابھی وہی تو سنی نہیں انہوں نے. وہ نماز سے فارغ ہوتے, ان سے خطاب کرتے, بتاتے بھائی آج یہ حکم آ گیا ہے, قبلہ بدل گیا, تو تب خبر ہوتی نا. یہ تو سارا نماز کے اندر ہوئے جا رہا ہے, سارا کچھ اندر ہو رہا ہے. تو اس طرف آ گئے, اس طرف چہرہ اقدس کر لیا, تو پیچھے عورتیں کھڑی تھیں, لا محالہ عورتوں نے بھی چہرہ بدلا, رخ بدلا. جب رخ بدلا تو یہ ممکن تو نہیں تھا کہ پہلی صفحے پر عورتیں آ جائیں اور مرد پیچھے ہو جائیں. نہ صرف رخ بدلا, وہ ساری کی ساری صفیں عورتوں کی چل کر مردوں کو چیر کے ادھر چلی گئی, منہ ادھر کر لیا. اور صحابہ کرام جو ادھر کھڑے تھے وہ چیرتے ہوئے ادھر آ گئے. نہ صرف منہ پلٹے, صفیں بھی چیرتی گئیں, اور آگے والے پیچھے, پیچھے والے آگے, یہ سارا انقلاب بپا ہو گیا. اور پھر نئے سرے سے صف بندی ہوئی, اور آقا علیہ السلام کے پیچھے ادھر منہ کر کے صحابہ کھڑے ہو گئے, پیچھے خواتین صحابیات کھڑی ہو گئی, اور نماز ٹوٹی نہیں, جاری رہی. حضور کے معاملے میں لگے رہے, رخ بدل گئے, صفیں چر گئی, ادھر آ کے کھڑے ہو گئے, عورتیں ہٹ کر ادھر چلی گئیں, مرد ادھر آ گئے, رخ بدل گئے, اور نماز جاری رہی. 2 رکعتیں بعد میں اسی طرح مکمل ہوئی, اور نماز کے بعد جا کر بتایا کہ یہ اس لیے ہوا کہ اوپر سے حکم آ گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. اور یہ اب صحابہ کرام کا عقیدہ رسالت دیکھیے, ایمان دیکھیے. ایک لمحہ تھا, ایک لمحہ امتحان تھا, صحابہ کرام کے ایمان کا امتحان, ان کی معرفت کا امتحان, مقام رسالت کو سمجھنے کا امتحان, کہ ان کا عقیدہ رسالت کیا تھا, وہ مقام رسالت کو کیا سمجھتے تھے, ان کے فہم میں کیا تھا کہ توحید و رسالت کا تعلق کیا ہے. وہ رب سے ڈائریکٹ تعلق جوڑتے تھے یا بواسطہ مصطفیٰ جوڑتے تھے. وہ اپنے فہم سے توحید تک پہنچتے تھے یا بذریعہ رسالت پہنچتے تھے, یہ بات سمجھنے کی ہے. اس سچویشن کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے 2 پارے کے شروع میں, اور فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. یہ قرآن نے کہا میرے محبوب, یہ ایک لمحہ ایسا تھا کہ جس قبلے پر آپ کو ہم نے پھیر دیا, ہم نے امتحان لیا. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم, جس پر آپ تھے ہم نے یہ سارا امر اس لیے کیا لنعلم کہ ہم پرکھ سکیں, ہم ٹیسٹ لے سکیں, ہم جانچ سکیں, جانچیں, پرکھیں. کیا پرکھیں باری تعالیٰ؟ یہ پرکھیں من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه, کہ جب یہ سچویشن ہو گئی تو ایک لمحہ ایسا تھا, بھائی ابھی تو انہیں خبر نہیں پہنچی تھی نا کہ کعبہ یہ بن گیا ہے. حالت نماز میں جب داخل ہوئے تھے تو کعبہ کون سا تھا؟ کعبہ بیت المقدس کو آپ قبلہ اول کہتے ہیں. بھائی اس نماز کے اندر جب داخل ہوئے تھے تو وہی قبلہ اولی کی قبلہ تھا. تو قرآن نے کہا کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری سچویشن اس لیے کریٹ کی لنعلم, کہ تاکہ ہم پرکھیں اور امتحان لیں, من یتبع الرسول,
ممن ينقلب على عقبيه کہ اب ایک لمحہ ایسا آ گیا کہ رسول کا چہرہ ادھر تھا، اور وہ جو قبلہ تھا کعبہ جس پر 18 مہینوں سے تھے وہ کعبہ ادھر تھا، اور رسول کا چہرہ ادھر ہو گیا۔ اب رسول کا چہرہ ادھر اور کعبہ ادھر، رب نے کہا کہ اب اس لمحے وہ ایک عجیب کشمکش میں تھے، اور میں امتحان لینا چاہتا تھا کہ کون کعبے کی طرف جاتا ہے، کون مصطفیٰ کی طرف آتا ہے۔ یہ جو قرآن کے لفظ ہیں لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کون رسول کے پیچھے جاتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا اس بات کی کہ کون سا قبلہ ہے اور ہمارا تعلق ہی قبلہ سے کیا ہے، ہم قبلے سے جڑے رہیں یا دامن مصطفیٰ سے جڑے رہیں، اس کا امتحان تھا۔ لہٰذا یہ بات بعد میں ہوگی کہ کیوں مڑے، حضور نے رخ انور کیوں پھیرا، کیا امر آیا، کیا وحی آئی، یہ بعد میں پوچھتے رہیں گے۔ اس وقت لمحہ یہ تھا کہ چہرہ مصطفیٰ ادھر ہے اور کعبہ جس پر قائم تھے پہلے 18 ماہ سے وہ ادھر ہے۔ رب نے کہا کہ میں یہ امتحان لینا چاہتا تھا کہ میرا گھر ادھر ہے، میرا گھر ادھر ہے اور مصطفیٰ کا در اب ادھر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم رخ مصطفیٰ کی طرف جاتے ہو یا میرے گھر کی طرف جاتے ہو۔ تو جنہوں نے کعبے کو چھوڑ دیا، وہ جو پہلا قبلہ اول تھا اس کو چھوڑ دیا اور مصطفیٰ سے تمسک اختیار کر لیا، فرمایا وہی مومن ہو گئے، وہی مومن ہو گئے۔ کیا سمجھداری، یہ صحابہ کرام کی کتنی معرفت تھی۔ قرآن کا یہ فیصلہ کرنا بہت بھاری امر تھا، مگر ان کے لیے بھاری نہ تھا جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی، وہ صحابہ کرام جن کو ہدایت دے دی تھی۔ اور یہاں ہدایت کا معنی کیا ہے؟ جن کو مقام رسول کی معرفت دے دی تھی، مقام رسول کی معرفت دے دی تھی، جن کو یہ سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہمارا اپنا تعلق کعبے سے کیا ہے، ہم کب سے کعبے کو جاننے والے بنے ہیں۔ ہم تو اصلاً وہی تھے جنہوں نے 360 بت جما رکھے تھے کعبے کے صحن میں، ہم تو وہ تھے جن میں سے اکثر خدا جانے کیا کیا کرتے تھے۔ ہم کعبے والے کب سے بنے؟ ہمارا کعبہ تو یہ تھا کہ مصطفیٰ نے فرمایا یہ کعبہ ہے، وہ القدس کعبہ بن گیا، اور بتائے بغیر چہرہ پھیر لیا۔ ہم نے کہا بعد میں سنتے رہیں گے کیا ہوا، وہی کعبہ بن گیا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس پورے منظر کو بیان کیا ہے۔ تو مقام رسالت یہ ہے کہ مقام کے رسالت کے ذریعے تعین ہوتا ہے عقیدہ توحید کا، قرآن کی معرفت کا، آخرت کا، ایمان کے ہر گوشے کا تعین رسالت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر بندے کا عقیدہ رسالت پر کمزور ہو گیا تو دنیا کا کوئی امر اس کو بچا نہیں سکتا، اس کا ایمان غارت جائے گا۔ کیونکہ اسی آیت میں آگے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ نہیں چاہتا تھا، اللہ نے تمہیں توفیق دے دی۔ اے صحابہ، تم نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر، ایک لمحہ توقف کیے بغیر، جب دیکھا کہ حضور ادھر چلے گئے تم نے بھی چھوڑ دیا اس قبلہ کو اور رخ پھیر لیا، اور فرمایا اللہ نے تمہیں توفیق دی، اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو تم اتنا بڑا کڑا ڈیسیژن ایک لمحے میں نہ کر سکتے، ورنہ کھڑے ہوتے ایک دوسرے کو دیکھتے بھی کیا کریں، کوئی سوچتا بھی ادھر پھر جائیں، کوئی کہے ہمیں تو حکم دیا نہیں، پتہ نہیں ادھر کیوں گئے ہیں، ابھی ہم اسی نماز کو ادھر ہی مکمل کر لیتے ہیں، بعد میں پوچھ لیں گے، کوئی سوچتا کہ حضور تو ادھر چلے گئے اب ہماری نماز کیسی۔ یعنی سوچنے ایک بہت بڑی کریٹیکل سچویشن تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ہدایت دی اور یہ جنوا دیا کہ تمہارا کیا تعلق سمتوں اور کعبوں سے، جدھر مصطفیٰ جاتا ہے تمہارا کام ادھر جانا ہے۔ اس عقیدہ رسالت کے ساتھ تمہاری ہر چیز کا تعین ہوتا چلا جائے گا۔
ہر چیز کا یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں جو اصل موضوع بنا کے آیا تھا ذہن میں ہم اس پر آ سکیں گے، مجھے لگتا نہیں، میں نے بند کر دیا اس کو۔ تو یعنی یہ بنیادی نقطہ یہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا سیدنا عبداللہ بن عمر سے کہ قرآن مجید میں یہ حکم تو آیا ہے کہ جنگ کا مرلہ ہو تو صلاۃ الخوف ایسے پڑھنی ہے، تو یہ جو تم سفر میں نماز قصر کرتے ہو، 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھتے ہو، ظہر کی بھی 2 کر دیتے ہو اور عصر کی بھی 2 کرتے ہو، عشاء کی بھی 2 کرتے ہو، جو قصر کرتے ہو نماز آدھی پڑھ دیتے ہو، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ قرآن میں تو اس کا ذکر آیا ہی نہیں، نماز قصر کا ذکر قرآن میں بولیے نہیں ہے، تو یہ تم نے کہاں سے لیا؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان اللہ بعث الینا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے، اللہ نے حضور علیہ السلام کو مبعوث کر دیا اور خدا کی قسم ہم سوائے محمد کے اور کچھ نہیں جانتے تھے، اتنا جانتے تھے کہ حضور ہیں۔ پھر ہم نے دین کیسے بنایا؟ ہم جو کچھ یہ کرتے تھے بس ان کو دیکھتے جاتے تھے، کرتے جاتے تھے، یہ ہمارا دین بن گیا۔ تو حضور کا ہر فرمان یہ کرائیٹیرین بن گیا، حق کا ہر فرمان حق کا کرائیٹیرین بن گیا، حضور کا ہر عمل حق کا کرائیٹیرین بن گیا۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خدمت میں ایک شخص نے سوال کیا، آپ نے ایک حدیث بیان کی، حدیث، تو کسی شخص نے کہا کہ آپ ہمیں حدیث سنا رہے ہیں، ہمیں قرآن کا حکم سنائیں، ہمیں قرآن کا حکم سنائیں، حدیث کیوں سنا رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے اسے استدلال کے طور پہ لیا، امام شافعی نے اس کو کوٹ کیا، اور ائمہ محدثین، خطیب بغدادی نے اس کو لیا، امام شافعی، بہت سارے ائمہ محدثین نے، سب نے اس کو روایت کیا کثرت کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ آپ حدیث کیوں سنا رہے ہیں، قرآن کی بات کریں۔ آپ جلال میں آ گئے اور اس کے فرمایا ظالم، فرمایا ظالم، تم نماز جو پنجگانہ پڑھتے ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی، کیا اس کی تفصیل ہے قرآن میں؟ یہ کس کے بتائے سے پڑھتے ہو؟ یہ کس کے بتائے سے پڑھتے ہو کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں؟ قرآن میں تو نہیں ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں۔ کس کے بتائے سے پڑھتے ہو کہ ظہر کے فرض 4 ہیں؟ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ امام حسن بصری جواب دے رہے ہیں۔ کس کے بتائے سے پڑھتے ہو کہ عصر کے فرض 4 ہیں؟ کس کے بتائے سے پڑھتے ہو مغرب کے 3 فرض؟ کس کے بتائے سے عشاء کے 4 پڑھتے ہو؟ کسی نماز کی رکعتیں قرآن میں نہیں۔ پھر کہ ہر رکعت کے 2 سجدے ہیں، قرآن میں تو کہیں نہیں آیا۔ نماز کی پوری ہیئت، تکبیر تحریمہ کے بعد قیام، رکوع، قومہ، سجود، قعود، یہ ساری ہیئت قرآن میں نہیں ہے۔ کس کے بتائے سے پڑھتے ہو؟ پھر روزے رکھتے ہو اور روزے کی ساری تفصیلات کہ کس کس شے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، وہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ تفصیلات موٹا حکم ہے رسول کے بتانے سے۔ حج کرنے جاتے ہو، حج کے سارے مناسک تفصیلات قرآن میں نہیں ہے کہ 9 ذی الحج کو جانا ہے عرفات میں، قرآن نے تو نہیں کہا۔ وہاں سے چل کے مزدلفہ آنا ہے، قرآن نے نہیں بتایا۔ اس کے بعد 3 دن منی میں قیام کرنا ہے، قرآن نے نہیں کہا۔ یوں طواف زیارت کرنا ہے، ان تاریخوں میں قربانی کرنی ہے، قرآن نے نہیں کہا۔ یہ سارا حج ادا کرتے ہو مناسک، کس کے کہے سے؟ قرآن نے تو نہیں کہا۔ زکوٰۃ دیتے ہو اور زکوٰۃ کا نصاب ہے، کس کس شے پہ زکوٰۃ ہے، کتنے کتنے پر ہے، کتنے عرصے کے بعد ہے، کوئی شے نہیں ہے قرآن میں، کس کے کہے سے پڑھتے ہو۔ اس کے بعد 3 دن منی میں قیام کرنا ہے، قرآن نے نہیں کہا۔ یوں طواف زیارت کرنا ہے، ان تاریخوں میں قربانی کرنی ہے، قرآن نے نہیں کہا۔ یہ سارا حج ادا کرتے ہو مناسک، کس کے کہے سے؟ قرآن نے تو نہیں کہا۔ زکوٰۃ دیتے ہو اور زکوٰۃ کا نصاب ہے، کس کس شے پہ زکوٰۃ ہے، کتنے کتنے پر ہے، کتنے عرصے کے بعد ہے، کوئی شے نہیں ہے قرآن میں، کس کے کہے سے پڑھتے ہو۔ حج کرنا ہے، ہر سال کیا جائے فرض ہے یا زندگی میں ایک بار کیا جائے، کس پر فرض ہے کس پر نہیں، قرآن نے تفصیلات نہیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے ظالم بدبخت، کہ یہ سارے ارکان اسلام اور حج اور دین کے سارے مناسک اور احکام، ان میں کسی شے کی تفصیل اور حیات قرآن میں نہیں۔ سارا دین
صرف مصطفیٰ کی اداؤں پر قائم ہے، مصطفیٰ نے جو فرما دیا۔ پہلے پھر سب کا لگاؤ نا نعرہ تحقیق لگاؤ، ترتیب کے ساتھ چلا کرو۔ میں نے پوری زندگی ترتیب اور آداب سکھائے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارا دین آقا علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ نماز کیسے پڑھی جائے، فرمایا تمہارا ہیڈ ایک ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو فرمایا دس از ناٹ یور ہیڈ ایک، دس از ناٹ یور ٹربل، صلو کما رأیتمونی اصلی، بس مجھے دیکھو جیسے میں کرتا جاؤں اسی طرح کرو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ خذوا عنی مناسک، مناسک جو میں کروں لے لو، تمہارے حج ادا ہو جائیں گے۔ سارا دین اس کی جو عمارت ہے، جہاں عقیدہ بتایا توحید کا، رسالت کا، جہاں پورا دین اس کے احکام سب رسالت کے اوپر قائم ہے، سب رسالت پر قائم ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام قرآن مجید نے اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جہاں حکم دیا اپنی اطاعت کا اور اپنی ذات کے لیے حکم دیا، ہر جگہ قرآن مجید میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کو جوڑا۔ اطاعت کی بات سمجھا دوں، پورے قرآن مجید میں یہ بات بڑی اہم ہے اور بڑی لطیف علمی بات ہے، اور یہ میں نے اپنی کتاب میں، نئی کتابوں میں درج کیا ہے، مگر کہیں زندگی میں پڑھا نہیں تھا، زندگی میں کہیں پڑھا نہیں تھا، محنت کر کے ان چیزوں کو درج کیا۔ قرآن مجید میں کل 40 آیتیں ہیں جن میں اطاعت کا حکم ہے۔ کیا بولیے؟ 40 آیتیں ہیں جن میں اطاعت کا لفظ اطیعوا کے ساتھ، یا یطیعون یا تطیعون، اطاعت کے ساتھ۔ اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ ان 40 آیتوں میں 22 آیتیں ایسی ہیں، کتنی؟ کل کتنی ہو گئی؟ جن میں اللہ نے اطاعت کا حکم دیا ہے لفظ اطاعت کے ساتھ۔ اب ان 40 میں 22 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے محبوب دونوں کی اطاعت کا حکم اکٹھا دیا، یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کیا؟ بس اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ 22 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کی اطاعت کا حکم اکٹھا دیا ہے، سمجھ گئے؟ مختلف صیغوں میں۔ باقی کتنی بچی؟ 18 آیتیں۔ 18 آیتیں ایسی ہیں جن میں صرف اطاعت رسول کا حکم ہے، اس میں اللہ نے اپنی اطاعت کا نام نہیں لیا۔ 18 آیتوں میں صرف رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت کا ذکر بولیے نہیں ہے۔ یہ میں قرآن بتا رہا ہوں، اب آپ جا کر میری کتابوں میں ساری چیزیں میں نے درج کر دی ہیں، مگر آپ کو بتا دیا۔ اب معجم کو اٹھا لیں گے، المفرس، قرآنی آیات کو اور اطاعت کی ساری آیتیں نکال دیں گے، میں نے خلاصہ بتا دیا۔ کل 40 میں سے 22 آیتوں میں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، خدا اور رسول کی اطاعت کا حکم اکٹھا، اور بچی 18 آیتیں۔ 18 آیتوں میں صرف رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اللہ نے ان میں اپنی اطاعت کا ذکر الگ سے ساتھ نہیں کیا۔ 40 آیتیں ختم ہو گئی۔ ایک آیت بھی پورے قرآن میں الحمد سے والناس تک ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں اللہ نے صرف اپنی اطاعت کا حکم دیا ہو بغیر اطاعت رسول کے۔ آج لوگ بہت گمراہ ہو گئے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کافی ہے، ہمیں قرآن کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں، رسالت کے حکام کی ضرورت نہیں، خدا کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ ارے خدا اور قرآن کو صرف اس کو کافی سمجھنے والوں، اگر قرآن کافی ہے تو قرآن کی سنو کہ کہتا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔
اگر واقعی قرآن کو کافی سمجھتے ہو تو قرآن کو سنو کہ کیا کہتا ہے۔ قرآن 40 جگہ کہتا ہے، 22 جگہ کہتا ہے کہ خدا اور رسول کی اطاعت کرو، 18 جگہ کہتا ہے صرف رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا، اور الحمد سے والناس تک جس کو کہتے ہو کہ خدا کافی اور رسول کافی ہے، اس خدا نے پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی وارد نہیں کی جس میں اس نے کہا ہو کہ صرف میری اطاعت کافی ہے۔ تو یہ کون سا قرآن لے آئے ہیں آپ؟ پورے قرآن میں ایک آیت نہیں جس میں اللہ پاک نے صرف اپنی اطاعت کا حکم دیا ہو بغیر اطاعت رسول کے۔ اس کے برعکس 18 آیتوں میں رسول کی اطاعت کا ذکر کیا ہے بغیر اپنی اطاعت کے ذکر کے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ سوال آ رہا ہے نا آپ کے ذہن میں، کتنی بڑی بات ہے، کسی نے آج تک آپ کے ذہن میں بات ڈالی؟ بولیے جی نہیں۔ 22 مقامات پر اللہ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کو جمع کرتا ہے اکٹھی۔ اس کا تو اشکال نہ رہا، حکم ہو گیا کہ قرآن کا ایک ضابطہ ہو گیا کہ اللہ کی اطاعت بغیر رسول کی اطاعت کے کبھی بولیے ہو ہی نہیں سکتی۔ رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ جیسے رسالت کے عقیدہ کے بغیر توحید کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سو اللہ پاک نے جہاں ذکر کیا اپنی اور رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر کیا۔ اب آ گئی بقیہ 18 آیتیں، ان میں صرف اطاعت رسول کا حکم آیا۔ کیا؟ اطاعت رسول کا۔ اس میں اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ جبکہ اپنے معاملے میں ایک آیت بھی ایسی نہیں کہی جس میں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہو، رسول کی اطاعت کا ساتھ ذکر نہ ہو، ایک بھی آیت نہیں۔ اور رسول کے لیے 18 آیتیں، صرف رسول کی اطاعت، اور خدا کی اطاعت کا ذکر نہیں۔ ایسا کیوں؟ سن لیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ خدا رسول کے بغیر ہے۔ جب رسول نہ تھے تب بھی خدا تھا، جب رسول نہ تھے تب بھی خدا تھا، اور خدا کسی کا محتاج نہیں۔ خدا کو کسی نے خدا نہیں بنایا، خدا کو کسی نے خدا نہیں بنایا۔ اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو کسی نے خدا نہیں بنایا، وہ از خود خدا ہے، خالق و مالک ہے۔ اگر وہ اپنی اطاعت کا حکم دے دیتا صرف، اور ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم، ایک آیت بھی ایسی قرآن میں ڈال دیتا، ایک آیت بھی کہ اس رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ اپنی اطاعت کا حکم دے دیتا، تو بہت سے یار لوگ جو رسول سے منہ پھیرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور اطاعت رسول اور سنت رسول کی حجیت کا انکار پر تلے ہوئے، اور صرف کہتے ہیں بس قرآن کافی ہے، خدا کافی ہے، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر ایک آیت ان کے ہاتھ چڑھ جاتی، اس کو دلیل بنا لیتے، 39 آیتیں چھوڑ دیتے۔ وہ آیت بھی تو قرآن کی آیت ہونی تھی نا، وہ تو غلط تو نہیں تھی نا، بے شک ایک ہی تھی۔ اسی کو بنیاد بنا کے عمر بھر یہ تعلیم دیتے کہ خدا کی مانو، رسول کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو مانو، سنت کی ضرورت نہیں۔ تو لوگ رسول سے منہ موڑنے کا راستہ نکال لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک آیت بھی ایسی نہیں رکھی جس میں اپنی اطاعت کا حکم دے اور رسول کی اطاعت کا نہ ہو۔ اب آپ پوچھیں گے یہ بات سمجھ یہاں تک آ گئی؟ اب یہ جو 18 آیتوں میں صرف رسول کی اطاعت ہے اور اللہ کی نہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ کوئی رسول از خود رسول نہیں بنتا۔ خدا از خود خدا ہے، رسول از خود رسول نہیں ہے۔ رسول خدا کے بلائے سے بنتا ہے، رسول خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، رسول کو خدا بھیجتا ہے رسالت کے ساتھ، اور رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ رسول خدا کی رضا کا مظہر ہوتا ہے، رسول خدا کی عطا کا مظہر ہوتا ہے، رسول خدا کے امر اور نہی کا حامل ہوتا ہے۔ خدا بولتا ہے تو رسول اپنی زبان سے اس کے بولنے کو ادا کرتا ہے۔
رسول کی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں ہوتی، رسول جو کرتا ہے وہ خدا کا کرنا ہے، رسول جو بولتا ہے خدا کا بولنا ہے، رسول کی رضا خدا کی رضا ہے، رسول کی عطا خدا کی عطا ہے، رسول کا منع کرنا خدا کی منع ہے، رسول کا امر خدا کا امر ہے، رسول کے ہاتھ پر بیعت خدا کی بیعت ہے، رسول سے محبت خدا سے محبت ہے، رسول سے دوری خدا سے دوری ہے، چونکہ رسول کا ہر عمل خدا کا حکم ہے، اس لیے جب رسول کی اطاعت کا حکم دیا تو بھلا باری تعالیٰ اپنی اطاعت کا حکم ساتھ دے یا نہ دے، رسول کی اطاعت میں خدا کی اطاعت شامل ہے، رسول کی اطاعت میں خدا کی اطاعت، کیونکہ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کو بھیجتا اس لیے ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اور فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی رسول کی اطاعت کر لے، جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، پہلے مضارع من یطع الرسول اور اپنے لیے صیغہ ماضی تاکید کے ساتھ فقد اطاع اللہ، جو بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کر کے اس نے خدا کی اطاعت کر لی، وہ شامل ہو گئی، رسول کی اطاعت میں خدا کی اطاعت شامل ہے، مگر بعض خدا کی اطاعت کا حکم آ جاتا تو رسول کی اطاعت خارج کر دی جاتی، اس لیے اللہ پاک نے لوگوں کا دھیان رسول کی طرف کرایا کہ رسول کے کہنے میں میرا کہنا شامل ہے، رسول میرے کہے بغیر کبھی نہیں کہتا۔ اب اس کو اگر سمجھنا ہو، میری ایک کتاب ہے الخطبۃ السدیدہ اصول حدیث میں، اب اس کو میں قرآن مجید سے آپ کو یہ نکتہ سمجھا دوں۔ مثلا رسول کے کہنے کو لیتے ہیں، قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول کا قول، رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، جو بھی بولتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، خواہ وہ وحی جلی ہو قرآن کہلاتی ہے، وحی خفی ہو تو سنت کہلاتی ہے، جو بولتا ہے وحی ہوتی ہے، یہ رسول کا قول ہے۔ اب رسول کا فعل دیکھ لیجئے، فعل اللہ پاک نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آقا علیہ السلام نے کنکریاں ماری کفار کو، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جو کنکریاں آپ نے ماری وہ آپ نے نہیں ماری، وہ اللہ نے ماری، تو رسول کنکریاں مارتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو کنکریاں آپ نے پھینکی، جو آپ نے پھینکی وہ آپ نے کہاں پھینکی، وہ تو میں نے پھینکی، تو رسول کا فعل کنکریاں پھینکنے کا بھی اللہ اپنا فعل بنا دیتا ہے، رسول کا راستہ فرمایا ھذا صراط ربک مستقیما، حضور نے جو راستہ دیا فرمایا یہی رب کا راستہ ہے، رسول کی رضا، اگر رسول راضی ہو جائیں تو فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، کیا اللہ اور اس کے رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی۔ اب مجھے بتائیے، آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں، اردو میں جملہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر دو کا ذکر ہو جائے، اگر دو کا ذکر ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول حقدار ہیں تو آگے کیا کہا جائے؟ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے یا انہیں راضی کیا جائے، کیا ہونا چاہیے جملہ؟ بولیے بھائی، اگر دو کا ذکر ہو، دو کا، تو اسے کا لفظ لگتا ہے یا انہیں کا؟ پھر کہہ لیجئے، تسلی سے کہہ لیں، پکی بات ہے، اگر اسے کہیں تو جملہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ اردو غلط ہو جائے گی، عربی کا بھی یہی طریقہ ہے، عربی میں بھی اگر ضمیر ایک کا ہوگا تو اسے واحد کی، اگر دو کی ضمیر ہوگی تو تثنیہ بولتے ہیں، جمع کی ہوگی تو جمع، عربی کا قاعدہ بھی یہ ہے، مگر بڑے دھیان سے قرآن کو سنیے، اللہ پاک نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، یہ واحد کی ضمیر ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ وہ اسے راضی کریں، بولیے
اللہ اور رسول حقدار ہیں، نہیں فرمایا کہ وہ انہیں راضی کریں، نہیں فرمایا کہ وہ اسے راضی کریں۔ نام دو کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا، اور راضی کرنے کے لیے فرمایا کہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کریں۔ قرآن نے نہیں کہا کہ انہیں راضی کریں، کہ اگر انہیں کہہ دیا جائے تو مطلب یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ خدا کی رضا اور ہے اور مصطفیٰ کی رضا اور ہے۔ رب نے اس فرق کو مٹانے کے لیے وہ کہہ کر واحد کی ضمیر استعمال کی کہ لوگوں کو پتہ چلے اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے، تو پتہ چلے کہ اگر کوئی خدا کی رضا طلب کرتا ہے تو خدا کی رضا رضائے مصطفیٰ میں ہے، رسول کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے 18 مقامات پر صرف رسول کا نام لیا، اطاعت میں اپنا چھوڑ دیا کہ رسول کی رضا میں اس کی رضا شامل ہے۔ اب عطا کون عطا کرتا ہے؟ بولیے، اللہ عطا کرتا ہے۔ اب اس میں اللہ پاک نے پھر دونوں کو جمع کر کے ایک عطا بنا دی۔ فرمایا، یہ بھی سورہ توبہ میں ارشاد ہوا، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ راضی ہو جاتے اس بات پر، اس چیز پر جو ان کو عطا کی تھی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، تو عطا میں بھی اللہ اور اس کے رسول کو اکٹھا کر دیا۔ پھر فضل کون کرتا ہے؟ بولیے نا، فضل کون کرتا ہے؟ اب قرآن سے بھی پوچھ لو، سورہ توبہ آیت نمبر 59 فرمایا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول اپنے فضل سے عطا کر دیں گے، ان قریب ہمیں اللہ اور اللہ کا ورسولہ اپنے فضل سے عطا کر دیں گے۔ فضل ہی ضمیر ایک رکھی تو پتہ چل جائے کہ خدا کا فضل بھی وہی ہے جو مصطفیٰ کا فضل ہے۔ پھر اغنا غنی کون کرتا ہے؟ بولیے، اونچا بولیے، اللہ کرتا ہے۔ اب قرآن کی بات سن لیجئے، یہی سورہ توبہ آیت نمبر 74 فرمایا، وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا، اللہ اور اللہ کے رسول نے غنی کر دیا۔ اب بتائیے انعام کون کرتا ہے؟ کون انعام کرتا ہے؟ اب قرآن سے بھی پوچھ لیجئے، یہ سورہ احزاب آیت نمبر 37 فرمایا، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اس پر اللہ نے انعام کیا اور اے میرے محبوب میرے رسول آپ نے انعام کیا۔ تو اللہ نے انعام میں بھی رسول کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، ادب میں بھی شامل کر لیا۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ بعض اوقات جب مجلس میں حضور علیہ السلام ہوتے تو حضور کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے کسی نے کوئی بات کر دی، حضور کے بولنے سے پہلے کوئی بول اٹھا۔ ایک واقعہ ہوا کہ رمضان کے روزے حضور نے ابھی شروع نہیں کیے، ان سے پہلے کسی اور نے روزہ رکھ لیا۔ ایک واقعہ ہوا، الگ الگ شان نزول ہیں، کہ بقرعید کا دن ہے، حضور نے ابھی قربانی نہیں دی تو کئی صحابہ حضور کی قربانی دینے سے پہلے قربانی دے کر آ گئے۔ جب اللہ پاک نے دیکھا کہ میرے محبوب پر پہل کر رہے ہیں تو آیت نازل کر دی، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لوگو اللہ اور اللہ کے رسول پر پہل نہ کیا کرو، خبردار اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ اب بولیے کس سے آگے بڑھے تھے، رسول سے یا خدا سے؟ بھئی اللہ سے آگے کس نے بڑھنا ہے؟ نہ اللہ نے قربانی دینی کہ کوئی اللہ سے پہلے قربانی دے، نہ مجلس میں اللہ کلام کر رہا ہے کہ اللہ کے جملے سے پہلے کوئی جملہ بول اٹھے، نہ اللہ کے روزے ہیں کہ کوئی اس سے پہلے روزے رکھ لے۔ تو تقدم، پہل کرنا، آگے بڑھنا اللہ کی ذات کے ساتھ تو کسی کا ممکن ہی نہیں۔ یہ سارے عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئے تھے۔ اللہ پاک روکنا چاہتا تھا کہ رسول پر پہل نہ کیا کرو، مگر اپنا نام رسول کے نام کے ساتھ ادب میں جوڑ دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رسول کا ادب صرف رسول ہی کا ادب نہیں، وہ خدا کا ادب بھی ہے۔ جو رسول کا ادب کرتا ہے وہ خدا کا ادب کرتا ہے، جو رسول سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے، جو رسول سے غنی ہوتا ہے وہ خدا سے غنی ہوتا ہے، جو رسول کی عطا لیتا ہے وہ خدا کی عطا لیتا ہے۔ اس لیے تعظیم
ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ نے تعظیم میں بھی اللہ اور رسول کو جمع کر دیا۔ پھر بیعت کی بات آ گئی، بیعت رضوان میں 1500 صحابہ جمع تھے، آقا علیہ السلام کے 10 یکدس پر بیعت لی۔ تو آپ کو معلوم ہے کس کے ہاتھ پر صحابہ بیعت لے رہے تھے؟ بولیے۔ رسول پاک کے 10 یکدس پر بیعت ہو رہی ہے، اللہ کا ہاتھ تو نہیں تھا نا، رسول کا ہاتھ ہے۔ مگر فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب اس درخت کے نیچے جو 1500 صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انہیں بتا دے کہ وہ کسی اور کے ہاتھ پر نہیں، انما صرف خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا خدا سے بیعت کرنا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر محبوب آپ کا نہیں، میرا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ حکم دے رہا ہے اللہ پاک تاکہ لوگوں کے سامنے عقیدہ رسالت واضح ہو سکے، اور رسالت و توحید کا تعلق معلوم ہو سکے، اور رسول اور خدا کا تعلق کو لوگ سمجھ سکیں، اور حکم کے دین کے باب میں وہ تفریق نہ کرے کہ دین کو آدھا کاٹ ڈالیں۔ تو خدا کا بلاوا رسول کا بلاوا ایک ہے، حتیٰ کہ حالت نماز میں بھی بلائیں تو حالت نماز میں آ جانا چاہیے۔ اس پر امام شافعی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حالت نماز میں بھی اگر کوئی صحابی حضور کی آواز سن لے یا سن لیتا تو لبیک یا رسول اللہ کہہ کر حضور کے پاس کام کے لیے چلا جاتا، اور کام بھی کرتے حضور کا، تب بھی اس کی نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ وہ رسول سے مشغول ہوا۔ یہ اس آیت کے تحت ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوری آ جایا کرو۔ اب آپ سمجھیں بات کو کہ رسالت کا تعلق توحید کے ساتھ کیا ہے۔ اسی طرح اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اسی طرح معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی ایک ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ یدخلہ نارا، اللہ اور رسول کی نافرمانی ایک ہے۔ مشاقت الرسول اور مشاقت اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ ماننا، انکار کرنا ایک ہے۔ براعت کفار کے ساتھ معاہدہ امن تھا حدیبیہ میں، انہوں نے توڑ دیا، اللہ پاک نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان حضور نے کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا خدا اور خدا کے رسول کی طرف سے اعلان براءت ہے۔ بلانا، اذان دینا، فرمایا اذان من اللہ ورسولہ، اذیت دینا، فرمایا الذین یؤذون اللہ ورسولہ، محبت کرنا، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اتباع کرنا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، دعوت رسول کی طرف، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینکم، اور فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے یہ لوگ اس کو حرام نہیں جانتے، جو اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا، یعنی ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا یکون لهم الخیرہ، تو فیصلہ اللہ رسول کا ایک، بیعت ایک، حکم ایک، ادب ایک، محبت ایک، اطاعت ایک، معصیت ایک، رضا ایک، غنا ایک، قرب ایک، دوری ایک، بیعت کرنا ایک، نافرمانی کرنا ایک، اور پھر آواز پر لبیک کہنا ایک، بلانا ایک، جنگ لڑنا ایک۔ اللہ رب العزت نے 100، یہ میں نے چند آیتیں دی، 100 آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں جن میں اللہ پاک نے اپنے ہر حکم میں مصطفیٰ کو شریک فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ، صرف جس میں شریک نہیں ہیں اللہ کے رسول، وہ اللہ کا معبود ہونا ہے، الہ ہونا ہے، عبادت میں شریک نہیں ہے، عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے نہیں ہو سکتی، سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہو سکتا، الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جو شان الوہیت ہے، شان معبودیت ہے، خواہ وہ اسماء میں ہے، خواہ وہ صفات میں ہے، خواہ وہ ذات میں ہے، اپنی اللہ پاک نے اپنے رب اور معبود ہونے میں شریک نہیں کیا، اور رب اور معبود کے علاوہ امت مسلمہ کے لیے جو جو حکم دیا ہے دین کا، ہر ایک میں خدا اور مصطفیٰ کو یکجا کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، تاکہ امت مسلمہ دین کے باب میں رسول کے حکم سے جدا نہ ہو۔
اور یہ بات بتاؤں، سجدہ کرنا یہ انسانوں پر حرام کیا ہے، ہم نہیں سجدہ کر سکتے، نہ عبادت کی نیت سے نہ تعظیم کی نیت سے۔ عبادت کی نیت سے کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، تعظیم کی نیت سے حرام ہے۔ انسانوں کو منع کیا، قربان جائیں حیوانوں کے نصیب پر، حیوانوں کو اجازت دی، وہ ہر لمحہ مصطفیٰ کو سجدہ کرتے تھے۔ اونٹ سجدہ کرتے تھے حضور کو، بکریاں سجدہ کرتی تھی حضور کو۔ امام احمد بن حنبل نے اور بہت سارے صحابہ کرام نے اور کثیر امام انس بن مالک نے روایت کیا۔ امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، امام دارمی کی روایت ہے، امام طبرانی کی روایت ہے، اسناد حسن سے حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کیا۔ الگ الگ واقعات ہیں، الگ الگ واقعات۔ امام احمد بن حنبل نے اور حافظ ابن کثیر نے کہا کہ شرط سنن پر ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ نے روایت کیا، الگ واقعہ۔ ابن عباس نے روایت کیا، الگ واقعہ۔ عبداللہ بن ابی اوفا نے روایت کیا، یعلا بن مرہ ثقفی نے روایت کیا۔ بے شمار واقعات ہوئے کہ کوئی اونٹ پاگل ہو گیا، مارنے کو آتا تھا، مالک کا کام نہیں کرتا تھا، بوجھ نہیں اٹھاتا تھا، کھاتا تھا، زخمی کرتا تھا، طرح طرح کے واقعات ہوتے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اونٹ ہمیں تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے اور کھاتا ہے زخمی کر کے بندوں کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو پوچھتے ہیں اونٹ سے کیا ماجرا ہے۔ جب سامنے آئے تو وہ صحابی انصاری گھبرا گئے، عرض کہ یا رسول اللہ خدا کے لیے اس کے سامنے نہ جائیں، یہ پاگل کتے کی طرح ہو چکا ہے اونٹ، حملہ آور ہوتا ہے، ہمیں ڈر ہے کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے۔ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے کہ ان کو معلوم نہیں میں کون ہوں۔ آقا علیہ السلام جب آگے گئے تو حدیث کے لفظ ہیں، حدیث صحیح ہے، امام احمد بن حنبل، امام دارمی، طبرانی سب نے حدیث کے لفظ ہیں، فلما نظر الجمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل نحوه حتى خر ساجدا بین یدیہ۔ اونٹ نے جب دیکھا، نظر پڑی آقا علیہ السلام پر، دوڑ کر آقا کی بارگاہ میں گیا اور آپ کے قدموں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اب صحابہ کرام بولے، سیدنا ابو بکر صدیق بولے، سیدنا عمر فاروق، دونوں صحابہ کے نام آتے ہیں حدیث میں، اور دیگر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، فقال له صحابہ یا رسول اللہ هذه بہیمۃ لا تاکل تسجد لك ونحن ناکل فنحن احق ان نسجد لك۔ یا رسول اللہ یہ حیوان ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، حیوان ہیں، آپ کو سجدہ کرتے ہیں حالانکہ انہیں عقل بھی کوئی نہیں، ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، ہمارا حق زیادہ ہے کہ آپ کو سجدہ کیا کریں، آقا ہمیں اجازت دیں آپ کو سجدہ کریں۔ کون پوچھ رہا ہے؟ صدیق اکبر پوچھ رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم پوچھ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سمجھے بات کو؟ آقا علیہ السلام نے منع کر دیا، فرمایا لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، انسان کو حق نہیں ہے کہ انسان کو سجدہ کرے، تمہارے لیے مجھے سجدہ کرنا حرام کر دیا گیا۔ یہ چونکہ مکلف نہیں ہے حیوان تو یہ اپنی محبت پر قائم ہے۔ جب کبھی اور درخت سجدہ کرتے، درخت سجدہ کرتے، ایک شخص نے آقا علیہ السلام سے نشانی مانگی کہ اپنے سچے رسول ہونے کی نشانی دیں، سامنے درخت تھا، آقا نے فرمایا درخت کو بھی نہیں کہا، کیا درخت کی ایک ٹہنی کو کہا، ایک ٹہنی کو حکم دیا کہ اے ٹہنی آ میرے پاس، اس کو نشانی دے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں یا نہیں۔ وہ ٹہنی درخت سے کٹ گئی، ٹہنی درخت سے کٹ گئی، اور حدیث میں آتا ہے وہ کبھی کھڑی ہوتی، کبھی سجدہ کرتی، پھر کھڑی ہوتی، سجدہ کرتی، حالت وجد میں اٹھتی اور سجدہ کرتی کرتی مصطفیٰ کے قدموں تک آ پہنچی، اور سامنے قیام کی حالت میں کھڑی ہو گئی۔ حضور کو سلام عرض کیا، حضور نے فرمایا واپس چلی جا۔ وہ پھر واپس گئی اور اوپر چڑھ کے درخت سے پھر جڑ گئی، وہ شخص ایمان لے آئے۔ یہ سب احادیث صحیحہ ہیں، اس پر ائمہ حدیث میں سے کسی نے ذرا نہیں کی، انکار نہیں کیا۔ میری بات آپ سمجھیں، کل اماموں نے ان حدیث کو روایت کیا، اعتماد کیا، ابواب قائم کیے حضور کے فضائل اور حضور کے خصائص میں، تو ان کو اجازت تھی، انسانوں کو نہیں۔ انسانوں کے لیے اللہ کے سوا خواہ کوئی نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو، سجدہ کرنا کفر بنا دیا،
اور اگر تعظیم کے لیے کچھ لوگ کرنا چاہیں نا معاذ اللہ حرام کر دیا، اجازت نہیں۔ یہ وجہ ہے۔ گفتگو ختم کرتے ہوئے آخر پہ ایک حدیث سناتا ہوں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ۔ تو صحابہ کرام کا یہ جو تصور رسالت تھا، اب وہ حالت نماز میں کیا کیفیت تھی ان کی؟ حالت نماز میں حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام علیل تھے آخری ایام میں، تو حدیث کے لفظ ہیں ان ابا بکر کان یصلی لہم، یہ صحیح بخاری کے لفظ میں روایت پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ، اور 5 مرتبہ امام بخاری نے روایت کیا اس کو۔ ان ابا بکر کان یصلی لہم فی واجہ النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وہم صفوف فی الصلاۃ فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ وینظر الینا وہو قائم فتبسم ویضحک کأن وجهه ورقۃ مصحف فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فناکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ فاشار الینا ان اتموا صلاتکم وارخوا الستر۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ آقا علیہ السلام کے آخری ایام جب علیل تھے تو آپ باہر نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لاتے تھے۔ اب صحابہ کرام کا بتا رہا ہوں کہ ان کا توحید و رسالت کے تعلق میں ان کا عقیدہ کیا تھا، توحید و رسالت کے تعلق میں عقیدہ کیا تھا صحابہ کرام کا۔ کل صحابہ، سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، ان دنوں میں حضور نے حکم دیا تھا ابو بکر تم نماز پڑھایا کرو، آپ جماعت کروا رہے ہیں، صحابہ کرام صف در صف نماز میں کھڑے ہیں، الفاظ حدیث کی آئے ہیں ہم صفوف فی الصلاۃ، یہ نہیں فرمایا صفوف للصلاۃ کہ نماز کے لیے تیاری کر رہے تھے یا نماز کے لیے کھڑے تھے، نہ، حالت نماز میں تھے، حالت نماز میں تھے۔ آقا علیہ السلام کو کچھ افاقہ محسوس ہوا، آپ نے باہر دروازے پر تشریف لا کے تو پردہ ہٹایا۔ آخری حدیث ہے اور آخری بڑی توجہ سے اس کے اندر جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ توجہ طلب ہے۔ ہم تن گوش ہو کر پردہ ہٹایا، اور پردہ ہٹانے کی جو آواز صحابہ کرام نے سنی، اب اس پر شارحین حدیث نے کہا ہے کہ ایک تو کہا کہ شاید صحابہ کرام نے آواز سنی پردہ ہٹانے کی، اور بعض ائمہ حدیث اور شارحین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ جب چہرہ انور سامنے آیا تو اس کا نور نکلا، اور مسجد نبوی ریاض الجنہ جو آقا کی مسجد تھی وہ چمک اٹھی نور مصطفیٰ سے، تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ حضور آ گئے ادھر۔ تو کیا ہوا کہ جب آقا علیہ السلام نے پردہ اٹھایا اور مسکرانے لگے دیکھ کر، منظر دیکھ کر کہ کس طرح ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور میرے صحابہ صف در صف جماعت میں کھڑے ہیں، منظر دیکھ کے مسکرائے، تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اب حالت نماز میں کھڑے ہیں، ذرا دیکھیے ہاتھ باندھ کر قبلہ رخ منہ ہے سجدہ گاہ کی طرف، حالت نماز میں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمیں حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ ایسے لگا جیسے قرآن کھل گیا، قرآن کھل گیا۔ آگے لفظ ہیں فَحَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ، پھر ہم نے حضور کا جب دیدار کیا، آپ کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، خدا کی قسم حضور کا دیدار کر کے اتنی خوشی ہوئی کہ ہم نے ارادہ کیا کہ نمازیں توڑ دیں۔ پتہ چلا کہ نمازوں میں تھے، حالت نماز میں تھے، حضور کی زیارت اور دیدار کی خوشی میں ہم اس حالت کو پہنچ گئے کہ نمازیں توڑ دیں اور سارے کے سارے حضور کا مکھڑا تکنے میں لگ جائیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے سوال کرتا ہوں، آپ میں سے جن لوگوں نے حاضری دی ہے روضہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں، وہ یاد کریں منظر، اور جن کو موقع نہیں ملا وہ ذرا سمجھیں۔ یہ ریاض الجنہ ہے، مسجد ہے جس میں صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں یا جب صحابہ کرام کھڑے تھے، تو جو ایکسٹریم اینڈ ہے جیسے وہ دیوار،
بائیں طرف ایکسٹریم اینڈ پر جالی مبارک ہے، وہاں دروازہ تھا آقا علیہ السلام کے حجرہ مبارک کا، گھر کا، جس کا پردہ ہٹا کے دروازے میں کھڑے تھے، باہر نہیں آئے۔ فکاشف ستر الحجرہ، صرف وہیں کھڑے تھے۔ اور صحابہ کرام حالت نماز میں کھڑے تو نماز میں نگاہیں کہاں ہوتی ہیں؟ بولیے، سجدگاہ پر نگاہیں ہوتی ہیں۔ آپ اگر اپنے چہرے سیدھے رکھیں میری طرف، بالکل متوجہ رہے، ایک سیکنڈ، دائیں بائیں نہ موڑیں، متوجہ ہیں۔ اب نگاہیں ذرا نیچے کی طرف جھکا لیں، جیسے سجدہ ہوتا ہے، تھوڑا نیچے جھکا لیں، سیدھا نیچے نیچے جھکائیں۔ اب آپ کو بائیں طرف ایکسٹریم پر کوئی بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے یا دائیں طرف کوئی نظر آ رہا ہے؟ کوئی اگر مسکرا بھی رہا ہو تو نظر آتا ہے؟ بولیے، اللہ، نظر نہیں آتا نا۔ تو صحابہ کرام، یہ آپ کا حالت ہے اور ہماری حالت ہے۔ اور میں بات کر رہا ہوں عمر فاروق کی نماز کی، عثمان غنی کی نماز کی، علی شیر خدا کی نماز، عبداللہ ابن مسعود کی نماز، سلمان فارسی کی نماز، معاذ ابن جبل کی نماز، ان کی نماز ہو رہی ہے۔ ان کے خشوع و خضوع اور سجدگاہ پہ آنکھوں کو گاڑنا، نگاہوں کو، انہوں نے ایکسٹریم لیفٹ پر اینڈ پر اس دروازے کا پردہ اٹھا کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہونا اور چہرے کی مسکراہٹ حالت نماز میں کیسے دیکھ لی؟ کیسے دیکھ لی؟ بولیے، دیکھ سکتے ہیں؟ جب تک چہرہ قبلہ رخ سے ہٹا کر ادھر منہ موڑے نہ جائیں، بولیے، جب تک منہ موڑے نہ جائیں دیکھ سکتے؟ تو جب صحابہ کہتے ہیں کہ کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ہم نے حضور کا تبسم دیکھ کر یوں لگا جیسے قرآن کھل گیا ہے، اور ہم نے فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی، اور ہم نے جب حضور کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی 3 دن سے ترس گئے تھے۔ آقا علیہ السلام باہر نہیں آئے تھے علالت کی وجہ سے، مشتاقان دید ترس گئے تھے 3 دن سے کہ دیدار یار کا نصیب ہو۔ جب 3 دن سے مصطفیٰ کا دیدار نہیں ملا تھا، نگاہیں اور دل تڑپے ہوئے تھے، حسرت زدہ تھے، اچانک جب حضور کا مکھڑا سامنے آیا، لوگوں کو کعبہ بھول گیا، سمت قبلہ بھول گئی، نماز کی حالت بھول گئی، بے ساختہ چہرے مصطفیٰ کے رخ کی طرف مڑ گئے، اور حضور کے دیدار میں مست و بے خود ہو گئے۔ اس وقت عقل اور عشق کا مقابلہ ہوا ہوگا۔ مولانا ماہر ہیں سبجیکٹ کے، عقل و عشق کے، اور بڑے صاحب ذوق ہیں۔ میرا ذوق کہتا ہے کہ وہ تحویل قبلہ کی طرح، تحویل قبلہ کی طرح عقل اور عشق کا مقابلہ ہوا ہوگا۔ عقل کہتی ہوگی کہ چہرے نہ پھیرو، نماز ٹوٹ جائے گی، قضا ہو جائے گی۔ عشق کہتا ہوگا کہ کوئی بات نہیں، آج چہرہ 3 دن کے بعد آیا ہے، پھیر لو، اس لیے کہ نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو؟ اگر نماز قضا ہو گئی تو ادا ہو جائے گی، اور دیدار مصطفیٰ کا رہ گیا تو شاید اس کی قضا نہ ہو۔ عقل کہتی تھی چہرے نہ پھیرو، کعبہ ادھر ہے۔ عشق کہتا ہوگا کیا ہوا اگر کعبہ ادھر ہے تو آج کعبے کا کعبہ ادھر ہے۔ تو صحابہ سمت کعبہ بھول گئے اور حضور کا مکھڑا تکنے میں لگ گئے۔ یہ عالم تھا، ہاں، ہائے ہائے، یہ عالم تھا۔ نگاہیں جستجوئے دیدار میں تھی، جب رخ یار سامنے آیا سب کچھ بھول گئے۔ وہ علامہ اقبال نے حضرت بلال کی کیفیت عشق کیا بیان کی ہے؟ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ لوگوں، یہ جو مسائل جھگڑوں والے عقیدے میں نہ پڑا کرو، یہ جھگڑے، فتوے بازیاں، تفرقے، اس کو برا بھلا، اس کو برا بھلا، اس عقیدے میں نہ پڑھو۔ میں جو سبق دے کے جا رہا ہوں بس عقیدہ عشق رکھو۔
عشق جس کو عشق ہو جاتا ہے پھر وہ لوگوں پر طعن و تشنیع اور گالی گلوچ نہیں کرتا، مست و بے خود رہتا، مست و بے خود رہتا ہے۔ اب یہ حال تو تھا مقتدیوں کا، صحابہ کرام کا، اب آخر میں امام کا حال بھی پوچھ لیں، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی منظر دیکھا اور سمجھا کہ شاید آقا علیہ السلام باہر آ رہے ہیں، خود تشریف لا رہے ہیں، تو حضور کے ادب میں مقتدی صحابہ نے حضور کے عشق میں چہرے پھیر دیے ادھر، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ادب میں مصلی چھوڑ دیا۔ فناکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصف، سمجھا کہ حضور باہر آ رہے ہیں، مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹا۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ ابو بکر مصلی چھوڑنے کو جا رہا ہے، لوگوں نے قبلے کا رخ چھوڑ کر مجھے تکنا شروع کر دیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے آگے الفاظ سنیے، فرمایا فاشار الینا ان اتموا صلاتکم وارخ الستر، آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ لوگوں اپنی نمازیں مکمل کر لو، اور پردہ گرا کے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ بھی دلیل ہے کہ وہ حالت نماز میں تھے، حالت نہیں فرمایا نماز شروع کرو، نہ اتمو اپنی نماز مکمل کرو، اور خود پردے میں چلے گئے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے رخ قبلہ کو چھوڑ کر ادھر پھیر لیے تھے، صدیق اکبر نے ادب مصطفیٰ نے مصلی چھوڑ دیا تھا، سب کچھ ہو گیا، تو آقا نے فرمایا کہ تمہاری نمازیں ٹوٹ گئی پھر پڑھو، نہیں فرمایا دہراؤ، بلکہ فرمایا اتمو، نماز قائم ہے مکمل کر لو۔ نمازوں کی قضائیں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ صحابہ کرام کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بارگاہ توحید کے ساتھ اس طرح کا تھا کہ وہ رسالت کے ذریعے توحید اللہ کے حضور الوہیت میں پہنچتے، اور حضور کی محبت میں، حضور کی مستی میں رہتے، شب و روز زندگی گزارتے اور تڑپتے۔ سو اپنے عقیدہ میں محبت کا عنصر پیدا کرو، کیا عشق اور محبت کا عنصر پیدا کرو، اپنے عقیدہ میں ادب اور تعظیم کا عنصر پیدا کرو، اور اپنے عمل اور زندگیوں میں آقا علیہ السلام کے ہر حکم و سنت کی اطاعت اور اتباع پیدا کرو۔ بولیے اتباع پیدا کرو۔ بدقسمتی یہ کہ محبت کا درس دینا آسان لگتا ہے، تو محبت کا درس دے بندہ اور زندگی میں اتباع رسول نہ ہو تو لگتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، لگتا ہے کہ اس کا تعلق نہیں ہے محبوب سے۔ اگر محبوب سے سچی محبت ہو تو وہ اس کی ہر ادا کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے نہ ہوں، بات کریں تو گالی دیں، ایک دوسرے کو کاٹنے پر آئیں، غیبت کریں، چغلی کریں، دھڑے بندیاں کریں، گروہ بندیاں کریں، حلال و حرام کا فرق نہ رکھیں، نمازوں کی غفلت کریں، روزے کی غفلت کریں، دین کے شاعر کا خیال نہ رکھیں، نگاہوں کا حیا کا خیال نہ رکھیں، تقوی اور طہارت نہ رکھیں، اندر بظاہر باطن کی پاکیزگی نہ رکھیں، آقا علیہ السلام کی سنت و سیرت کو اپنی زندگی کا اسوہ نہ بنائیں، اور دعوے ہم محبت اور عشق کرتے پھریں، تو آقا علیہ السلام کو کس منہ سے آقا کے آگے پیش ہوگے؟ یہ ہے میرے عشق اور محبت کے دعوے دار؟ اگر مجھ سے عشق اور محبت تھا تو میرا اسوہ کیوں نہ اپنایا، میری سنت کیوں نہ اپنائی، میرا طرز زندگی کیوں نہ اپنایا؟ میں جو کہتا تھا کہ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ میرے قریب ہوگا، مجھ سے محبت تھی تو اخلاق اچھے کیوں نہ کیے، مجھ سے محبت تھی تو نمازیں کیوں ترک کی، ان کی جبین خدا کے حضور جھکی کیوں نہیں، مجھ سے محبت تھی تو تقویٰ کیوں نہیں اپنایا، پرہیزگار کیوں نہیں بنے، ان کے اندر نور عبادت، نور محبت، نور معرفت کیوں نہیں آیا؟ ارے آقا علیہ السلام سے عشق و محبت ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے؟ آپ دیار غیر میں رہتے ہیں، اب تو اپنے دیار بھی کفر میں باقی ملکوں سے آگے نکل گئے ہیں، پاکستان اب حالت کفر میں پیچھے نہیں ہے، بے حیائی میں، فسق و فجور میں، اقدار کی پامالی میں، دین کی بربادی میں آگے بڑھ گئے، مگر جہاں رہتے ہیں یہاں امکانات پھسل جانے کے اور زیادہ ہیں، پھسل جانے کے اور زیادہ ہیں۔ میری نصیحت ہے بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، خواتین و حضرات کو، اپنے دین پر، ایمان پر متمکن رہو، اللہ دنیا دے گا، کمانے آئے ہو، ایسا نہ ہو کہ دنیا کمانے آئے تھے اور دین ہاتھ سے چلا جائے،
دنیا کماتے کماتے دین چلا جائے، آپ کی نسلوں سے دین چلا جائے، ایمان کی دولت چلی گئی تو خسارے کا سودا ہوگا، گھاٹے کا سودا ہوگا، نفع کا سودا نہیں ہوگا۔ دنیا کماؤ مگر دنیا کے اوپر دین کو غالب رکھو، حضور سے محبت اور عشق دل میں رکھتے ہوئے زندگی حضور کے اسوہ کے رنگ میں ڈال لو۔ نماز، فرائض، واجبات کبھی ترک نہ کرو، سنن و مستحبات کی زندگی کو اپناؤ، اپنی آنکھوں میں، کھانے پینے میں، قول میں، کلام میں، گفتگو میں تقویٰ رکھو، پرہیزگاری رکھو، زبان میں کسی کو گالی نہ دو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، مت بھائی کے مردہ لاش کا گوشت نہ کھاؤ۔ اپنی زندگی کو پاکیزہ کرو گے حضور تمہیں اپنے قریب کر لیں گے، جتنا پاکیزہ کرو گے محبت کا حق ادا ہوگا، آقا علیہ السلام قریب کر لیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنی یہی محنت خود کریں گے تو آپ کی اولادیں اس راہ پہ چلیں گی، اور اگر اولادوں کو ماں باپ میں نقشہ دین کا اگر نظر نہیں آئے گا تو لاکھ نصیحت کرو مارو، وہ اولاد کبھی دین کی راہ پہ نہیں چلے گی۔ اس نے گھر کے اندر دین کا نقشہ نہیں دیکھا تو آپ کی بات کیوں مانے؟ اگر ماں باپ کے قول اور عمل میں تضاد ہے تو اولاد آپ کی نصیحت میں عمل کیوں کرے گی؟ ہم نے اپنے عمل سے اولاد کے ایمان کو بچانا ہے، نسلوں کے دین کو بچانا ہے۔ گھر کے ماحول میں دین اور ایمان کا اجالا اور عبادت کا، طاعت کا، تقویٰ کا اور تعلیمات اسلام کا اجالا آئے گا، حضور کے عشق اور محبت اور ادب کا سبق آئے گا آپ کی زندگی میں، تو وہ نور اولاد کو منتقل ہوگا، اولاد اس راہ پہ چلے گی، اور یہ پھر وہی نصیحت اولاد آگے اگلی نسلوں کو کر جائے گی۔ بس یہ میرا درس بھی تھا اور یہ سبق اور نصیحت ہے کہ یہاں رہ کر دنیا اللہ دے رہا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، مگر سودا ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا آئے اور دین چلا جائے۔ ایسا گھاٹے کا سودا کوئی نہیں ہوگا، پھر پچھتاوا ہوگا اور پچھتاوے کا علاج نہیں ہوگا۔ اور موت کسی کا انتظار نہیں کرتی، کسی لمحے آ سکتی ہے، کسی لمحے بلاوا آ سکتا ہے، آنکھیں بند ہونے میں مہلت نہیں ملے گی۔ اور کبھی نہ بھولو کہ مرتے ہی پہلی شام سامنا آقا علیہ السلام کا ہونا ہے، پہلی شام قبر میں آقا علیہ السلام کا دیدار ہونا ہے، پہلی شام دیدار ہونا ہے۔ رب کا دین کا پوچھ کر آخری فیصلہ کیا جائے گا کہ پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ جو زندگی میں آقا علیہ السلام کا سچا وفادار رہا ہوگا، سچا غلام اور وفادار، اس کو توفیق ہوگی قبر میں کہ حضور کو پہچان لے گا اور کہے گا ھذا محمد رسول اللہ۔ اور جس نے عملاً وفاداری، محبت کی سچی پاسداری نہیں کی ہوگی، عشق اور محبت کی پاسداری نہیں کی ہوگی، اور آقا کا اسوہ اپنایا نہیں ہوگا، اتباع چھوڑ دی ہوگی، کٹ گیا ہوگا، اس کو توفیق نہیں ہوگی کہ وہ حضور کو پہچان سکے۔ اس پر گرز اٹھا کے فرشتے عذاب شروع کریں گے۔ تو فیصلہ قبر میں بھی حضور کو پہچاننے یا نہ پہچاننے پر ہوگا۔ پہچاننے کی توفیق اسی کو نصیب ہوگی جس کی زندگی حضور کی تابعداری، وفاداری میں گزری ہو، اور جس نے زندگی میں حضور کی وفاداری نہیں کی اس کو قبر میں آقا علیہ السلام کی پہچان نصیب نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہمیں، ہم سب کو اس راہ پر استقامت کے ساتھ گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کے عشق و محبت دے، آقا علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کی توفیق دے، اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔